أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے میں آپ لوگوں کے فائنل کوئز کے قرآن پاٹ کی دہرائی کا آغاز میں کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی جو دہرائی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں سے کوئی چیز پوچھی جائے تو اس کا جواب ذرا جلدی دیں، تاکہ ہمارے پاس جو کم ٹائم میں ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں ریوائز کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے کورس کا تعارف دیکھا تھا۔ کورس کے تعارف میں سب سے پہلی چیز جو تھی، یہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں پڑھائے جائیں گے، اور یقیناً یہ آپ لوگوں کا اب یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ آپ نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ جو ہیں وہ ان 20 اسباق میں سیکھ لیے ہیں۔ کل 20 اسباق تھے جن میں آپ نے یہ الفاظ سیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا کرائٹیریا تھا اس کے لیے فائنل ریزلٹ کے لیے، اس میں ہوم ورک کے 15%، ورک بک کے 15%، مڈ ٹرم کوئز کے 30% اور فائنل کوئز کے 40% مارکس تھے۔ کورس کے مقاصد سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، کورس کے مقاصد کو دہرا لیتے ہیں۔ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ کس طرح سے آسان ہو گیا کہ 50% الفاظ ہم نے کیونکہ 20 گھنٹوں میں سیکھ لیے الحمدللہ۔ اب جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پہلے کے مقابلے میں قرآن میں سے بہت ساری چیزیں آسانی سے سمجھ جائیں گی۔ نماز سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس کورس کا ہم نے نماز کی بنیاد پہ آغاز کیا تھا، تو اس وجہ سے الحمدللہ اب ہم اس قابل ہیں کہ نماز ہمیں سمجھ میں آ جائے اور اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق بن جائے، نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب پہلے بھی آپ لوگ ان چیزوں پر عمل کرتے ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آ گئی اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے، اس لیے یقیناً اب آپ کو اعلیٰ اخلاق اور نیک اعمال کی زیادہ ترغیب ملے گی۔ اور عربی بول چال کے 100 جملے سیکھنا، یہ بھی الحمدللہ ہم لوگ سیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کورس میں جو سلیبس تھا وہ آپ سب کو پتہ ہے، سورہ فاتحہ، سورہ العصر، سورہ النصر، سورہ الکافرون، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ اس کے علاوہ اذان تھی، دعا بعد الوضو، رکوع، سجود، التحیات، اللہم صلی علی محمد اور ربنا آتینا۔ آج ہم پہلے حصے کی دہرائی کیونکہ میں کروا رہی ہوں، اور اگلے حصے کی دہرائی سسٹر فتارہ کروائیں گی۔ سب سے پہلے ہم ثنا جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سبحانکا، سبحانکا 2 ٹکڑے اس کے، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، اللہم کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، اللہم کمپلیٹ لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اے اللہ، وَبِحَمْدِکَ اور تعریف ہے تیرے لیے۔ چیٹ باکس میں مجھے جلدی جلدی لکھ کے بتائیں کہ وَبِحَمْدِکَ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ جی جی سسٹر فاطمہ کہہ رہی ہیں 3، حلیمہ رحمان کہہ رہی ہیں 3۔ جی ذرا دوبارہ غور سے دیکھیں، سوچیں اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ جی صباحت حسین اور انیلا منظور کہہ رہی ہیں کہ 4۔ جی سسٹر صباحت حسین آپ مائک آن کر کے بتائیں گی 4 کون کون سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیں۔ جی وا بی حمدی کا، جی یہ جزاک 4 اللہ، جزاک اللہ سسٹر۔ اس کے 4 ٹکڑے ہوں گے، وا، بی، حمدی اور کا، اور تعریف ہے تیرے لیے، وا اور بی تیرے لیے یا ساتھ، حمد تعریف اور کا تیرے، و تبارہ کا اور برکت والا ہے۔ اور اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے و تبارہ کا کے 2 ٹکڑے ہوں گے، وا اور تبارہ کا۔ اس میں جو کاف ہے وہ ضمائر متصلہ والا نہیں بلکہ تبارک کا حصہ ہے۔ اسم کا، اسم اور کا تیرا نام، و تعالی اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیر سوائے تیرے، غیر اور کا 2 ٹکڑے ہوں گے اس کے۔ یہ ٹکڑے آپ کو اس لیے زیادہ ضروری ہیں کہ آپ کو ایک تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور سیکنڈلی کوئز کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ الفاتحہ ہم نے پڑھی تھی۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अलहम्दु आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिन से अश-शैतान शैतान की, अर्रजीम जो मरदूद यानी धुतकारा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मी अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह ही, अल्लाह के अर्रहमान जो रहमान है और अर्रहीम जो के रहीम है। अब आप बताएं कि अर्रहमान और रहीम में क्या फर्क है? हैंड रेज करके बारी बारी बताएं, कौन बताएगा? अर्रहमान और अर्रहीम, अर्रहमान किस तरह से है? जी सिस्टर फातिमा। अर्रहमान इसलिए कि बहुत शदीद मेहरबान है, और रहीम ये कि वो शिद्दत से मेहरबानी उसकी मुसलसल है। जी शिद्दत से, और रहीम मुसलसल है, यानी उसके मेहरबानी। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु तमाम तारीफें, लिल्लाही ली और अल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम जहानों का, अर्रहमान रहीम जो रहमान है और रहीम है, यानी शिद्दत से रहम करने वाला है और मुसलसल रहम करने वाला है। मालिकी मालिक है, यौमिद्दीन यौम दिन के, अद्दीन बदले के। दीन के दो मानी कौन कौन से हैं? जी बदले का दिन और निजाम जिंदगी। बिल्कुल, बदले का दिन और निजाम जिंदगी, जैसे कि हमारा दीन इस्लाम। ईया का, ईया और का दो टुकड़े होंगे। यहाँ पर ईया जो है, क्योंकि कभी भी शुरू में नहीं आ सकता, ईया उसके साथ सपोर्टिंग के लिए, उसके सहारे के लिए उसका तकिया है। ईया का तेरी ही ना बुदू, हम इबादत करते हैं, व ईया का और तेरी ही नस्ताइनु मदद चाहते हैं। एक दिना दो टुकड़े होंगे, इहती और ना, हमें हिदायत दे, अस्सिरात रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधा। अच्छा, अस्सिरात के बारे में मुझे कौन बताएगा? इस्म फेल हर्फ में से ये क्या है? इसमें इसमें अस्सिरात, कैसे पता चला? अलिफ लाम, बिल्कुल, अलिफ लाम से पता चला हमें क्या है ये? इस्म है। अस्सिरात अल मुस्तकीम रास्ता, सीधा, सिरात रास्ता, अल्लज़ीना जो के, अनअमता उन लोगों का, रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम किया तूने, अनअमता इनाम किया तूने। और अब यकीनन आप सबको पता चल गया होगा कि अनअमता कैसे इनाम किया तूने बनता है। अलैहिम, अलैहिम उन सब का, उन सब का। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम किया तूने, गैरिल ना के सवाए, अल मगदूबी गजब किया तूने, अलैहिम जिन पर, वलद दौलीन और जो ना के जो गुमराह हुए। अच्छा, मगदूब और दौलीन में क्या फर्क है? जी मगजूब जो जानते हुए अमल नहीं करते, और ज़ालीन जो जानने की कोशिश नहीं करते। जज़ाकल्लाह। मगदूब वो हैं जानते हैं, सही रास्ता जानते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, और दौलीन वो हैं जो सही रास्ते जानते नहीं है और उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते बल्कि भटके हुए रहते हैं। उसके बाद अजान हमने पढ़ी थी। अजान में अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा इल्लल्लाहु नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस्सला आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस्सला आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फला आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फला आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु। आखिर में ये जो दोबारा से अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये क्यों दोबारा से, किस वजह से ये चीज बात दोहराई गई है? जी कौन बताएगा कि जो बाद में अल्लाहु अकबर आता है और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इसलिए है
کہ اللہ کی جو بڑائی ہے اس کو فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. اگر ہم نماز کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہماری ہی کامیابی، ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ بڑا رہے گا، اس کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ ہمارا فائدہ ہے کہ اگر ہم نماز کی طرف آتے ہیں. فجر کی اذان میں کچھ کلمات جو زائد ادا کیے جاتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے. اچھا، خیر جو یہاں پر ہے یہ بتائیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ خیر اسم ہے، اسم تنوین دو پیش تنوین ہے، بالکل صحیح ہے، تنوین ہے، دو پیش ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اچھا، اقامت کے وقت اضافی الفاظ. جب نماز کے لیے مسجد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں. قد قامت الصلاۃ، قد البتہ، آلریڈی، یقیناً، قامتی کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار کی طرف. وضو سے پہلے صرف بسم اللہ ہی پڑھی جاتی ہے، نام سے اللہ کی، یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. وضو کے بعد کی دعا. اچھا، وضو کے بعد کی دعا کے بارے میں جو حدیث ہے وہ کسی کو یاد ہے؟ جی، کون بتائے گا؟ وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کے لیے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی سسٹر فاطمہ آپ بتائیں. اللہم اجعل نہیں، حدیث جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے نا، وضو کے بعد کی دعا کے بارے میں ہم نے ایک حدیث پڑھی جنت کے تھی. 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ان کے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بالکل. جس شخص نے بالکل صحیح طریقے سے وضو کیا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی آپ ریوائز کر لیں کیونکہ ان کوسچنز ان سے ریلیٹڈ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ دعا پھر کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہاں 2 دی ہوئی ہے نا دعائیں. نہیں، ایک دو نہیں، ایک ہی دعا ہے. یہ ایک ہی تو یہ دعا دی ہے. ہوئی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی یہ والی دی ہوئی ہے، تو ایک یہ بھی دی ہوئی ہے نا، اللہم نہیں، ایک ہی اجعلنی دعا ہے، من یہ ایک التوابین. دعا ہے. یہ پہلا یہ حصہ اکٹھی ہے، ہے؟ وہ دوسرا. جی، یہ پہلا حصہ ہے، یہ وہ دوسرا حصہ ہے. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے، جی. تھینک یو. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک، نہیں ہے کوئی شریک، لہو، اس کا، واشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہے. کس کے؟ یہاں پہ اس کے لکھا ہوا نا، کس کے بندے اور کس کے رسول ہے؟ اللہ کے اللہ بندے تعالیٰ اور کے. اللہ کیونکہ کے ہم اللہ رسول تعالیٰ ہیں. کی بات کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ یہ پچھلے ہی جو کانٹینٹ ہے اسی کا حصہ ہے. تو یہاں سے ہمیں اللہ پتا چل گیا کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ اسی دعا کا، یہ ایک مکمل دعا دوسرے حصے کے بعد بنتی ہے. دوسرا حصہ یہ ہے، اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے. 2 ٹکڑے ہوں گے، اجعل اور نی. اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، من سے، توابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اچھا، تواب کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ نے اب تو پڑھ لیا ہوا ہے نا، ایک اور جگہ پہ بھی آپ نے پڑھا. توبہ کرنے والے، نہیں، بار تھوڑا سا اس پلٹنے کو والا، بار 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 توبہ پلٹنے کرنے والا، بار 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 پلٹنے توبہ والے، کرنے والے یا بار بار پلٹنے والے. جی. وجعلنی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3. 3. واو، کون سے؟ اجعل، جی، نی، با، اجعل اور نی، با اور اجعل، بنا دے نی. نی مجھے. جی. من المتطہرین، خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رکوع کی تسبیح. رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا، پاک ہے میرا رب عظمت والا. رکوع کے بعد کی دعا، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کی جو ذکر ہے وہ ہے، سمی اللہ، سامیہ سن لی، اللہ اللہ نے، لمن کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2. لی، من، لی اور من، بالکل صحیح، لی اور من، اس کی جس نے
हामिदहू, तारीफ की उसकी, किसकी तारीफ की? अल्लाह की। अल्लाह की तारीफ की। और इसके कितने टुकड़े होंगे हामिदहू के? दो। दो हामिदहू। होंगे। दो टुकड़े होंगे। हामिदहू। जी बिल्कुल। और तारीफ किसकी? अल्लाह की। सुन ली अल्लाह ने उस जिसने तारीफ की उसकी। रब्बाना, ए हमारे रब। अच्छा, रब्बाना रब्बुना में क्या फर्क है? रब्बाना रब्बना ए हमारे रब, रब्बना ए हमारे रब, और रब्बुना हमारा रब। हमारा रब। बिल्कुल सही। रब्बाना ए हमारे रब और रब्बुना हमारा रब। ठीक है। वाला का, अच्छा वाला का के टुकड़े बताएं कितने होंगे? 3 टुकड़े होंगे। तीन। कौन कौन वा से? ला का। वा ला वा, ला और का। और ये देखिए, ये बज़ाहिर तो तीनों पे तहज्जी है, लेकिन तीनों अपनी अपनी जगह पे एक मुकम्मल लफ्ज हैं। वा नहीं रखते। और ला, लिए लिए, का का, तेरे, तेरे। तेरे लिए। अल्हम्दु, हर किस्म की तारीफ है। अच्छा, अल्हम्द का एक और मतलब, हमने जो स्टार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह में अल्हम्द का मतलब क्या पढ़ा था? एक तारीफ और तमाम तारीफें और शुक्र। ठीक है। आमतौर पे हम इसका मानी सिर्फ हमद का मतलब तारीफ लेते हैं, लेकिन अल्हम्द का मतलब क्या होता है? तमाम तारीफें और शुक्र। ए हमारे रब, अरे। तेरे ही ये है हर किस्म की तारीफ। और अल-हम्द इसम होगा। जी, अल्हम्द इसम होगा। अच्छा, रुकू के बाद जो एक इजाफी हमें दुआ सिखाई गई है, जो कि आप जब इसका तर्जमा आपने सीखा होगा तो यकीनन आपको पता चल गया होगा कि इसके कितने ज्यादा जो हैं वो अजर होगा इसका। मिल अस समावाती, मिल भरने के बराबर, अस समावाती आसमानों के। अच्छा, अस समावाती क्या है? इस्म फेल हर्फ में से क्या है? इसम है। और ये वाहिद है या जमा है? अलिफ लाम। जमा है। आसमान की जमा। जगह। बिल्कुल, अलिफ लाम से पता चला इसमें, और समावाती ऐसे हमें पता चला ये जमा है। आसमानों के भरने के बराबर वा, और मिल आ भरने के बराबर अल अर्द जमीन के, और जमीन के भरने के बराबर व मिल आ और भरकर माँ जो बेइनहुमा इनके दरमियान है। किसके दरमियान है? जमीन और आसमान के दरमियान। जमीन और आसमान के दरमियान। आसमान के दरमियान। व मिल आ और भरकर माँ वो तमाम चीजें वो जो शिता तू चाहे, शिता तू चाहे। जब आपने पढ़ा था तब आपको पता नहीं था कि शिता कैसे तू चाहे, लेकिन अब हमें पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ता जो है वो तू के लिए आएगा। तो शिता तू चाहे, मिन से, शैइन उनमें से किसी भी चीज में से, बादू उसके बाद, यानी आसमानों के भरने के बराबर, जमीन के भरने के बराबर, और जो कुछ उनके दरमियान है उनके भरने के बराबर, और वो तमाम चीजें जो तू चाहे उनमें से किसी भी चीज में उसके भरने के बराबर। उसके बाद हमने सजदे की तस्बीह पढ़ी थी, सुबहाना रब्बी यल अला। सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल अला सबसे बुलंद। अच्छा, सजदे की तस्बीह के हवाले से हमने 4 बातें हमने ज़हन नशीन की थी। वो कौन कौन सी थी 4 बातें? सुभान अल्लाह की पाकी पाकी, बयान की करना, पाकी, इसकी उसका रब रब्बुबियत कि वो मेरा रब है, और और अल आला अपनायत और सबसे इसकी बुलंद। मेरा रब बिल्कुल सही, अल आला बिल्कुल सही। सबसे बुलंद है। उसकी पाकी, और वो रब है, और वो मेरा रब है, यानी अपनायत से कि वो मेरा रब है, और आला सबसे बुलंद है, सबसे बाला है, सबसे अजीम तर है। उसके बाद तशहुद हमने पढ़ा था। तशहुद में जो उसका आगाज हुआ था, अत्तहियातु सभी कौली इबातें, अत्तहियातु सभी कौली बातें, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, वस्सलावातु और सभी बदनी बातें, वत्तय्यिबातु और सभी माली बातें, यानी सभी कौली बातें और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के लिए। अस्सलामु अलैका, अस्सलामु सलाम हो, अलैका आप पर। अलैका के कितने टुकड़े होंगे? तो अलैका, अलैका। अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अय्युहा का मतलब है ए। अय्युहा के अलावा भी हमने 2 अल्फाज पढ़े थे जिनका मतलब ए होता है, जो कुरान मजीद में 3 अल्फाज आए हैं ना, जो हरफे निदा, एक अय्युहा, या अय्युहा और अय्युहा। हाँ बिल्कुल सही, या
या अय्युहा और अय्युहा ये तीनों जो हैं हरफ निदा हैं, ए के मानी में आया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रहमतुल्लाही, और अल्लाह की रहमत हो, व और रहमत हो अल्लाह ही अल्लाह की, व बरकातुहू। अच्छा, व बरकातुहू के टुकड़े बताएं। 3 टुकड़े होंगे। 3 कौन कौन से? बरकात व बरकातु बरकात बिल्कुल सही। बा बरकात और बरकात हूँ। बा बरकात और हु, और बरकतें हों उसकी। अब ये देखें कि ये बा जब आ जाता है ना, वो पिछले ही कंटेंट के साथ होता है। प्लीज बाकी लोग अपने माइक म्यूट करें, जब आपसे पूछा जाए सिर्फ उस वक्त माइक ऑन किया करें। वबरकातुहू, इसका मतलब ये वास, जब भी वा आएगा तो इसका मतलब वो पिछले कंटेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। वबरकातुहू, और बरकतें हैं उसकी आप पर, किस पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और किसकी बरकतें हों? अल्लाह की। अस्सलामु, सलाम हो, अलैना, हम पर। अलैना हमने टेबल किया था ना, उससे अलैना हम पर, व अला, और ऊपर, इबादिल्लाही, अल्लाह के बंदों के। अच्छा, इबाद किसकी जमा है? अब्दुन आपकी बिल्कुल, आपकी जमा इबाद है। तो अब्दुल्ला अल्लाह का, इबादिल्ला अल्लाह के बंदों के। अस्सॉलिहीन, जो नेक हैं, यानी सभी कौली बातें और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें अल्लाह के लिए हैं। सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत और बरकतें हों। सलाम हो हम पर और अल्लाह के उन बंदों पर जो नेक हैं। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, उसके रसूल है। ये वाला हिस्सा क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल से आपको नहीं बता रही, लेकिन अब ये देख लें कि इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि ये अल्फाज हम अजान में भी दोहरा रहे हैं, ये अल्फाज हम नमाज में भी दोहरा रहे हैं, और बार बार इस चीज की गवाही दी जा रही है, क्योंकि हमारी उम्मत को अल्लाह ताला ने उम्मत गवाही देने के लिए बनाया था कि हम तमाम उम्मतों को इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज की गवाही ना सिर्फ अल्फाज से बल्कि अपने अमाल से भी दें। उसके बाद दुरूद इब्राहिम एक्सक्यूज मी, ये जी अशहादु मुन्नस के लिए भी यही यूज होगा ना? अशहादु, मैं गवाही जी देती हूँ। अभी वैसे मोहन्नस के लिए भी यही यूज होता है, लेकिन क्योंकि हमने इसमें जब हम खुद अपने लिए बात कर रहे हैं तो अशहदु, मैं गवाही देती हूँ। आप मतलब जब अपने लिए बात करेंगे तो अशहदु, मैं गवाही देती हूँ ही कहेंगे जी, मोहन्नस के लिए होगा, ठीक है। लेकिन जनरल क्योंकि लिखा जाता है इसलिए गवाही देता हूँ पढ़ा जाता है। थैंक यू। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज, अला, किस पर? अला पर, मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सल्ली का एक और मतलब भी है, क्या मतलब है उसका? नमाज पढ़। नमाज पढ़। अच्छा, और हमें कैसे पता चलेगा कि जब नमाज पढ़ के मीनिंग में आ रहा है कि रहमत भेज के मीनिंग में आ रहा है? सल्ली के बाद जब आला खाली आएगा सल्ले तो रहमत आएगा भेज, तो नमाज सल्ली होता अला, है, सल्ले आला तो रहमत भेज उन पर। रहमत आएगा। जी, सल्ली अला जब आएगा तो रहमत भेजोगा, और सल्ली रब्बी का सल्लीली होगा तो लिए होगा तो वो रब के लिए नमाज पढ़ोगा, ठीक है। सल्ली अला, रहमत भेज, मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला, आली, और आल पर। अच्छा, आल में कौन कौन लोग शामिल हैं? उनके खानदान वाले और उनके आल इत्तबा औलाद, करने वाले, आल औलाद इत्तबा इत्तबा करने करने वाले, वाले खानदान सब। इत्तबा करने वाले खानदान आल वाले। में खानदान वाले और इत्तबा करने वाले दोनों शामिल होते हैं। आमतौर पे कॉन्सेप्ट है कि आल में सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद शामिल है, लेकिन हमने यहाँ पढ़ लिया है कि आल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना और उनकी तबाह करने वाले, वसल्लम की यानी जब इत्तबा हम ये करने दुआ वाले। मांग रहे हैं तो हम ना सिर्फ उनके लिए दुआ मांग रहे हैं बल्कि अपने लिए भी ये दुआ मांग रहे हैं। व अला आले मोहम्मद, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमा, जैसा के, कमा के टुकड़े नहीं होंगे, कमा जैसा के, जैसे, सल्लैता, भेजी रहमत तूने, अल्लाह इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहिमा, और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर।
यहाँ पर ये जो बात की गई कि रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और किस तरह से भेज, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर भेजी गई। तो इसकी वजह यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि जो इमामत है, जो उनकी पैगंबरी है, उसको दुनिया के तमाम मज़ाहिब मानते हैं, और हम इसमें दुआ मांग रहे हैं कि जिस तरह की रहमत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भेजी गई, उसी तरह की रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर भेज, ताकि उनके भी जो मानने वाले वो तमाम मजहब के पैरोकार उनको मानने लग जाएं। इन्ना का, इन्ना और का बेशक तू, इन्ना बेशक यकीनन, का तू, हमीदुन तारीफ के काबिल, मजीदुन बुजुर्गी वाला, हमीदुन मजीद तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। हमीद जो है वो हम से निकला है, और मजीद जो है वो हम जद्दी का हमने पढ़ा था ना, बुजुर्गी तेरी, वहीं से मजीद जद से बुजुर्गी वाला है। दूसरा हिस्सा दुरूद शरीफ का, अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली और आल पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसे बारकता बरकत अता की तूने, अला इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहिमा और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इन्ना का बेशक तू, हमीदुन मजीद तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। पहले हिस्से में हमने रहमत की दुआ मांगी और दूसरे हिस्से में हमने बरकत की दुआ मांगी। वैसे तो बरकत जो है वो रहमत में आ जाती, लेकिन इसमें हमें ये सिखाया गया कि अल्फाज बदल बदल कर मुख्तलिफ तरीकों से बार बार दुआ मांगना। तो यहाँ पर इसलिए पहले हिस्से में रहमत की दुआ मांगी गई और दूसरे हिस्से में बरकत की दुआ मांगी गई। उसके बाद नमाज के बाद की दुआ में से एक अहम दुआ है, रब्बाना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमें। आतिना के कितने टुकड़े होंगे? दो। कौन कौन से? आती ना, आती और ना, आती दे ना और हमें, ना हमें, जी। फिर दुनिया, फी दुनिया, फी में दुनिया, दुनिया में में। हसना भलाई, वफी और अब में, अल आखिरा आखिरत में। ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई, वफिल आखिरती हसनी और आखिरत में भलाई। वाकिना, वाकिना के टुकड़े बताएं। दो। तीन, वाह की ना, वाह की वाह और ना। की ना। बहुत बचा इंपॉर्टेंट है, ना ये मैं हमें। आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगले भी कोर्सेज में भी आपके काम आने वाला है। बाकी ना, वाह की और ना, वाह और की, बचा ना बचा हमें, ना अजाब, अजाब अन्नार, अजाब, अजाब से अन्नार आग के। ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और बचा हमें अजाब से आग के। कौन सी आग के? दोज़ख की आग के। नमाज के बाद की एक और दुआ बड़ी खूबसूरत दुआ है ये भी, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, मदद फरमा मेरी। आइन्नी जो है ना, आइन और नी से मिलकर बना है, आइन्नी, मदद फरमा मेरी, अला पर, जिक्र का, तेरा जिक्र करने पर, तेरी याद करने का पर, व शुक्री का और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी और अच्छी, इबादती का, तेरी इबादत। यानी ए अल्लाह मदद फरमा मेरी, तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। यानी हमने जो नमाज पढ़ी है वो हमें नहीं पता कि वो हमने ठीक पढ़ी है अल्लाह के नजदीक या नहीं ठीक पढ़ी। तो हम नमाज के बाद ये दुआ करेंगे कि हम आइंदा जो नमाजें पढ़ेंगे, जो अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मदद फरमा हम मेरी, तेरा जिक्र करने पर, तेरा शुक्र करने पर, तेरी अच्छी इबादत करने पर। यानी अभी वाली नमाज अगर मेरी नहीं भी अच्छी थी तो अगली नमाज जो है वो अच्छी हो सके। इसके साथ ही हमारे कुरान पाठ के पहले हिस्से की जो दोहराई है मुकम्मल होती है। दूसरे हिस्से की दोहराई के लिए सिस्टर इफ्फतारा आपको ज्वाइन करेंगी। सुभान अल्लाहि व बिहम्दी का, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। एक सवाल पूछना था, वो जी या सिस्टर। बंद ही कर दिया। नहीं नहीं सिस्टर, आप पूछें, क्वेश्चन पूछें, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, वो आपने 3 वर्ड बताए थे ना ए के लिए, या, अय्युहा और तीसरा क्या था? या युहा, वो इकट्ठा या यू है जो है ना, या अच्छा, या युहन्नास। अय्युहा, हाँ जी, अच्छा, या या अय्युहा। और ये युहा आ और या युहा हाँ, इकट्ठा। जज़ाकल्लाह। अच्छा, और ये आ इन्नी के कितने टुकड़े हैं? आ दो, तो एक है इन ना? और नी। नहीं, आ तो एक होगा ना? नहीं नहीं, आ नहीं है उसमें, अलग नहीं, आ इन, इस्ताअनत, मदद, आ इन जो अच्छा है उसका मतलब मदद होता है। अच्छा आ, अच्छा ठीक है अच्छा, आयन और नी, ठीक है। जी। एक्सक्यूज मी मैम,
جی میں کوشچن ہے کہ جیسے السماواتی والارض، تو السماوات تو پلورل ہے نا، آسمان کی جی پلورل، جی جی تو جی ارض جو ارض ورڈ ہے اس کی بھی کوئی پلورل ہے؟ آج دیکھیں زمین عام طور پہ میرا خیال ہے کانسیپٹ تو ارادی یہی ہے کہ ارادی آسمان ہوتا ساتھ ہے، ارادی جی ارادی ارادی ہوتا ہے، اراد لیکن یوز ارض ہی ہم یوز کر رہے ہیں نا ہر جگہ، یوز تو قرآن مجید میں ارض ہی ہوا ہے ہر جگہ. قرآن مارک میں کہیں پہ بھی پلورل ورڈ یہ والا نہیں یوز ہوا ہوا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انتہائی محترم عزیز قرآن دوست احباب، فائنل ریویژن کے قرآن پاٹ کے حصہ دوم میں آپ سب کو خوش آمدید. ہم سورۃ اخلاص سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا مطلب بتائیے. کہہ انیس دیجئے. کہہ دیجئے، شاباش. اللہ احد، احد کیا ہے؟ ایک اکیلا. اکیلا، یہ اسم ہے، تنوین ہے، ٹھیک ہے. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، یہ بھی اسم ہے، اللہ کا ہوا، ٹھیک ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اب یلد کا آپ کو سیگا سمجھ آتا ہے کہ یہ مدارے کا ہے، لیکن لم کے ساتھ اس کا معنی ماضی میں اور نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. نہ اس نے کسی کو جنا، ٹھیک ہے. وَلَمْ یولد، یہ اس کا پیسو وائز ہے یلد کا، اور نہ اس سے جنا گیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو، نہ وہ کسی سے جنا گیا. نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. یہ نہ ان کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اولاد ہے، نہ اس کے کوئی والدین ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ٹھیک ہے. اور کفوًا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم یہ بھی اسم ہے، ہم سر، برابری. احد کا یہاں کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی اسی طرح ہے نا کہ کوئی نہیں ہے. ہاں، کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم ایک کا معنی لیتے ہیں کوئی، اور کوئی کا بھی یہی مطلب ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے اس کے برابر، ٹھیک ہے. تو اس کے برابر یہ اب ہم ان کی تفصیل آگے ہم دیکھتے ہیں. زندگی میں کیسے لائیں سورۃ اخلاص؟ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب و فجر کے بعد 3 بار پڑھا کرتے تھے، اور باقی نمازوں کے بعد ایک ایک بار. اور اس صورت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے. یہ صورت اس کا بہترین جواب ہے. یہ دیکھیں، یہ ایکٹیو وائس ہے، یلید اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا، یہ پیسیو وائس ہے. فی الحال آپ اتنا یاد رکھ لیں، ڈیٹیلز آپ آگے پڑھیں گے. لیکن لم کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ ڈیڈ ناٹ ہے نا، لم ڈیڈ ناٹ. ڈیڈ ناٹ. یہ دیکھیں، اور چونکہ یہ ہمیں پتا کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، وہ جنتا ہے، جنے گا، تو ہم نے تو اس نے نہیں جنا ماضی کا کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیگیٹو میں معنی چلا جاتا ہے اور کس میں چلا جاتا ہے؟ ماضی میں چلا جاتا ہے. اس میں اتنا آپ نے یاد رکھنا. خلاصہ اس کا کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں یکتا ہے. توحید، ٹھیک ہے. ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ قرآن میں توحید کے مضمون 1/3 جو ہیں مضامین توحید کے ہیں. تو چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا. آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ان دونوں کو پناہ مانگنے والی سورت معوذتین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ 2 صورتیں جس سے پناہ مانگی جائے. تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے. تو یہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ جب آپ بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں پہ اس طرح پھونک کے معوذتین پڑھ کے اور پھر سارے جسم پہ پھیر لیتے. تو ہمیں بھی انشاءاللہ یہ کرنا چاہیے. اب پناہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. دونوں صورتیں پناہ مانگنے میں فرق ذرا غور کرے. کل ابھی ہم نے کیا، کہہ دیجئے اعوذ، ابھی آپ نے شروع میں پڑھا تھا اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. بی ربی 2 ٹکڑے کریں گے، ٹھیک ہے. رب الفلق، فلق کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسا لفظ ہے؟ کوئکلی. صبح کی اور اسم ہے، صبح کے رب کی، صبح کی رب کی. من شر ما خلق، اور اس کی جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کے شر سے. شر ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اینڈ میں برائی کی طرف لے جائے، چاہے اپرنٹلی شروع میں وہ ہمیں اچھی بھی نظر آئے اور تکلیف دے، ٹھیک ہے.
اور تمام شرور سے پناہ مانگی. خاص طور پہ 3 شرور ہیں. 3 شرور کون کون سے ہیں؟ من شر غاسقن، اندھیرا، اذا وقبا، جب وہ چھا جائے. اب یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، چھا جائے کیوں ہو گیا بتائیے؟ کیونکہ ازا لگا ہے، جب ازا لگتا ہے تو پھر ویری گڈ ویری سارے گڈ کمائیں دیتے ہیں. جی. اور من شر النفاثات فی العقد، پھونکے مارنے والی، مؤنث کا صیغہ ہے، اس کی جمع ہے نفاسہ، پھونکے مارنے والی ایک، نفاسات اس کی جمع جادوگرنیاں. عقد گرہیں میں پھونکے مارتے نا جب جادو کرتے ہیں، ان سے پناہ. تو ایک اندھیرا ہو گیا، دوسرا جادو سے، اور تیسرا کس سے؟ من شر حاسد اذا حسد، جب اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. اب پھر وہی اذا آ گیا تو حسد کرے، ماننا جو ہے ماضی میں نہیں گیا، ورنہ سیکھے یہ دونوں ماضی کے ہیں، یہ یاد رکھیے. اور حاسدین حسد کرنے والا مؤنث ہے، سوری اسم ہے، ٹھیک ہے نا، اسم ہے، 2 زیر کی تنوین ہے، یہ اس کا آپ کو سمجھ آتی ہے. اوکے، یہ تعارف ہم نے لے لیا. اب ہم یہ دیکھیں کہ یہاں ما جو ہے وہ مختلف معنوں میں آتا ہے. حرف کے ساتھ ما فی ہے، نہیں، اس میں نہیں کے معنی میں آ سکتا ہے. ما خلقا، نہیں پیدا کیا اس نے. ماضی کے ساتھ ہمیشہ نفی ہم ما سے کرتے ہیں، اور مضارع کی کس سے کرتے ہیں نفی؟ سوال لا جواب میں لا لا سے. سے. شاباش شاباش. اب ما کا ایک معنی شروع میں آتا ہے تو یہ واٹ، کیا، ما دینو کا، یہ تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ دین و اسلام. نہیں، دینی الاسلام. دینی الاسلام. دینی الاسلام، یہ قبر کے سوال ہیں، یہ یاد ہمیں رکھنی چاہیے. من شر ما خلق درمیان میں آیا تو کنیکٹنگ ورڈ ہے، جو کے معنی دے گا. یہ سارے معنی آپ کو کیے ہوئے ماشاءاللہ آنے چاہیے. اس کے علاوہ من کے بھی بڑے امپورٹنٹ 2 معنی آتے ہیں. من ربو کا، اس کا جواب دیجئے. ربی اللہ. ربی اللہ. تو یہ کون. اور جب سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ من یہاں جو، یہ کنیکٹنگ کے میں آ گیا. تو جو یہ معنی اچھی طرح سے یاد رکھیں، یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو اب جو ہے سورت فلق کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، خاص طور پہ اندھیرا، جادو اور حسد. اور اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات یہاں بیان کی گئی ہیں؟ ایک صفت. کیا صفت بیان کی ہے؟ صبح کے صبح کی رب کی. ویری گڈ. اب سورت ناس میں وہ بھی پناہ مانگنے والی سورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الناس. ناس کس کی جمع ہے؟ لوگوں کی. لوگ اللہ کے لوگوں کے رب کی. مالک کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ. لوگوں کے بادشاہ کی. الہ معبود، الہی ناس، لوگوں کے معبود. تو 3 صفات یہاں اللہ تعالیٰ کی فرمائی گئی ہیں. اور شر جو ہے وہ کون سا یہاں؟ وہ ایک شر کی بات ہے. شر الوسواس الخناس، وسوسے کے شر سے، ٹھیک ہے. اور الخناس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائیے. کر حملہ کرنے والا، چھپ کر حملہ کرنے والے، چھپ کر حملہ کرنے والا، اور پھر پیچھے ہٹ جانے والا. شاباش. جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو پھر آ جاتا ہے، تو ہمارے وسوسے ڈالتا ہے. پھر کبھی مائل ہو جاتے ہیں ہم تو انیشیٹو لے لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، پھر بار بار کریں گے تو عادت بن جائے گی. تو اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو پھر یہ جو خناس ہے نا، یہ ہمیں وسوسے میں مبتلا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کہاں ڈالتا ہے؟ وہ جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس. صدر کی جمع ہے صدور، سینوں میں، کیونکہ دل سینے میں ہوتا ہے نا، ظاہر ہے دل کے سروئی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ کون ہو سکتا ہے؟ من الجنۃ والناس. ایک تو شیطان جن بھی ہو سکتے ہیں، کچھ انسان بھی ہیں جو ہمیں بری طرف لگاتے ہیں نا، کچھ انسان بھی کہ نہیں چلو دوست برے ہیں، کمپنی بری ہے. تو اس میں یاد رکھیں کہ 3 اللہ تعالیٰ کی صفات اور ایک وسوسے کے شر سے پناہ مانگی ہے. فرق کیا ہے؟ وہ تینوں بھی جب ہوں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کس والے تینوں میں سے ہیں، کس کے حملے میں ہیں، کس شر کے حملے میں. لیکن یہ جو وہ ہماری دنیاوی زندگی کو زیادہ خراب کرتے ہیں، یہ وسوسہ جو ہماری آخرت کو خراب کرتا ہے. گو کہ اس میں ایک ہے لیکن اس کی بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ہماری آخرت خراب کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کی پناہ مانگتے ہیں ان دونوں صورتوں سے. اب
मालिकुन का हमने कहा बादशाह, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। मलकुन का मतलब है फरिश्ता, उसकी जगह मलाइकतुन है, ये मुअन्नस नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। सूरत फातिहा में हमने पढ़ा मालिक यौमिद्दीन, उसका मतलब है मालिक और मिल्क, मलकियत होना। जैसे ये कहूँ कि ये मोबाइल है तो मैं कहूँगी कि ये मेरी मिल्क है, ठीक है, किस चीज की, तो ये भी इसको आप याद रखना इस तरह से, ठीक है। तो सूरत नास का खुलासा तमाम शरूर से बचने का फार्मूला बिलखसूस वसवसों के शर से। और ये भी याद रखें कि उसमें 3 सिफात बयान की हैं अल्लाह ताला की, इसमें 3 सिफात और 1 शर, और उसमें एक अल्लाह ताला की खसूसियत और 3 खसूस से, क्या 3 थे? अंधेरा, जादू और हसद। ठीक हो गया? शाबाश। अब आगे सूरत असद। वल अस्री, वाव का यहाँ क्या मतलब है? कसम, वेरी गुड, कसम, क्या? और असर का यहाँ क्या मतलब है? असर की नमाज है या क्या है? जमाना, जमाना, शाबाश। इसलिए कि आगे जो बयान किया जाएगा जमाना उसका उस गवाह पे है। जमान गवाह है। अब गौर जरा करें कि कितनी तकीदें हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक अल इंसान, यहाँ अल इंसान का क्या खास मतलब आता है? तमाम बनी नूह इंसान, जैसे हम अलहम्द कहते हैं, तमाम तारीफें और शुक्र, ठीक है। लफी के कितने टुकड़े करेंगे? 2 टुकड़े। अब ये हरफ के साथ आया ला, ठीक है। इसमें क्या इसका मतलब आता है? अलबत्ता, अलबत्ता, शाबाश, अलबत्ता, अलबत्ता अलबत्ता बनी नूह के इंसान किसमें? खसारे में है। खसारे का मतलब है ऐसा नुकसान कि जिसमें बेसिक सरमाया भी चला जाए, यानी जो इररिपेयरेबल लॉस हम कहते हैं, इतना बुरा नुकसान है। अब एक तो अल्लाह ताला ने कसम खाई, दूसरा का बेशक कहा, फिर अलबत्ता कहा, इल्लल्लाज़ीना, सवाए उन लोगों के, ठीक है, आमनू व अमिलू, जो ईमान लाए और उन्हें अमल किए, कौन से? और सॉलिहाती, ये क्या है? बनावट के साथ बनावट पूछ रही हूँ, हर्फ क्या है? क्या ये इसम है, मुअन्नस है और जमा? इसम, मुअन्नस इसम है, अब चौथी जमा, वन बाय वन। अब चौथी तकीद क्या है? देखें, वाहिद, जब हम अभी बताती हूँ, इल्ला जब कहते हैं, देखें हम कहते हैं सवाए, जब जनरल बात करें तो इसका मतलब है एक्सेप्शन हमेशा थोड़े लोग होते हैं, तो इसका मतलब है ज्यादातर लोग, अक्सरियत लोग खसारे में हैं, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। और क्या किया? वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को नसीहत वसीयत करते रहे, किसकी? सच की और सब्र। तो चारों चीजें करेंगे, चारों, 2 हमारे पर्सनल लेवल पे हैं, 2 माशरे के लेवल पे हैं, तो ही हम खसारे से बच सकते हैं, ठीक है। और ये देखें 4 तरह से अल्लाह ताला ने यहाँ ताकीद फरमाई है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये। अभी आपने बताया कि जी यहाँ अलबत्ता का मतलब है, तो ला या ली जब इसम के साथ आता है तो उसका क्या मतलब आता है? अल्हम्दुलिल्लाह के लिए, ठीक है, लहू, उसके लिए, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी ये हमने देखा लफी का मतलब है अलबत्ता, ये भी ताकीद के लिए। लखत के साथ भी आता है तो अलबत्ता ताकीद है कि आयात में आगे हम पढ़ेंगे। जब फेल के साथ आता है तो उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, ताकि मतलब आ जाता है। जैसे ये दब्बरू, ली का मतलब है यहाँ ताकि वो गौर करें, ये तज़क्करा, ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये हम अगली आयत में दोबारा देखेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ला और ली के हरफ के साथ और मानी है, इसम के साथ और मानी है, और फेल के साथ डिफरेंट मानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये स्लाइड आपको दिखा दी है कि ये आप भूल ना जाएं। तो इसका खुलासा मुकम्मल खसारे से बचने का तरीका। लेकिन कैसे बच सकते हैं? चारों चीजें करनी है, 2 पर्सनल लेवल की, 2 माशरे के लेवल की, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सूरत अन्नस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा, जब, जा, आ जाए। अब यहाँ फिर वही बात, जा तो माजी का सीखा, इज़ा की वजह से मतलब फ्यूचर में जा रहा है। नसरुल्लाह, अब आपको पता है नस्र क्या, ये क्या है? ये भी इसम है ना, नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद या नुसरत और कामयाबी। वा, और वरायतन मासा, और आप देखें। अब ये भी रायता भी आपको पता, ये भी माजी का सीखा है,
لیکن چونکہ واو آ گیا تو اذا کا ایفیکٹ اس پہ بھی آ گیا. کیا دیکھیں گے؟ لوگوں کو آیتن ناسا یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کامیابی جو ہے اور فتح جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے. اور اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ لوگ جو ہیں یہ اسلام میں داخل ہو جائیں. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں تعریف اور شکر کے ساتھ اور استغفار کریں. بے شک انہو 2 ٹکڑے کہیں گے، بے شک کانا توابا، وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. کانا فعل ہے، اس کا مطلب تھا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہوگا. اچھا، اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے اور کیا بنیں گے؟ وَاسْتَغْفِرْہُ کے ٹکڑے کیجئے کوئکلی. 3 استغفرہُ، شاباش. 3 اور یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہی اس کا خلاصہ بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے، اور کامیابی کا مطلب ہے کہ دین اسلام میں لوگ داخل ہو جائیں. اور جب ہمیں کامیابی مل جائے تو ہمیں اللہ کی حمد، تسبیح، تعریف اور استغفار کرنا چاہیے. بے شک وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. ہمیں جب استغفار کرتے ہیں اس یقین سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بار بار توبہ قبول کرنے والے ہیں. سورۃ الکافرون سب کو پتا ہے، کہہ دیجئے یا ایھا کے کتنے ٹکڑے؟ ایکسکیوز می، اس کا ایک دفعہ خلاصہ لکھوا دیجیے سورۃ نصر کا. آپ کو لکھوایا ہوا ہے، لکھواؤں میں ختم کرنے کے بعد ٹائم ہوگا تو لکھوا سکتی ہوں. میں نے 2 دفعہ بتایا نا، آپ نوٹ کر لیتے. ختم ہو جائے گا پھر بتا دوں گی. ٹھیک ہے، یا ایھا الکافرون، یا ایھا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے ٹیچر، اوکے، یا ایھا ایک شاباش، ہی لگتا شاباش، یا شاباش. ایھا جی، ایک ہی ہے. ایک. کافرون کافر کی جمع ہے واو نون والی. ٹھیک ہے، کہہ دیجئے اے کافرون. صرف یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے ڈائریکٹ خطاب کیا، ورنہ ناس اس طرح سے خطاب ہوتا ہے. لا اعبدو ما تعبدون، نہیں عابدو کون سا صیغہ ہے یہ دیکھیں، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، ساری آپ کی ٹی پی آئی ریوائز ہو گی. ولا انتم، اور نہ تم، عابدونا عبادت کرنے والے ہو. عابد کی جمع ہے، فاعل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ عابدون یہ اس کا اشارہ. ولا انا عابدون، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. اب یہ پاسٹ آ گیا، اب تم کے نیچے اس کا اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے، سامنے کی طرف نیچے اشارہ کریں گے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے کریں گے، لا اور تم. ٹھیک ہے، تمہارے لیے دینکم تمہارا دین. والیا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 3 اور تم، اور میرے لیے میرا دین. دینی، میں میرا دین کہہ رہی ہوں. کیوں میرا دین کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ نون کے نیچے زیر ہے، وہ بھی نی کے زیر جو ہے یہ یا کا قائم مقام ہے. شاباش. زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ کہ فجر اور مغرب کی جو ہیں سنتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر رات کو اس کو پڑھ کے چلیں گے تو شرک سے بری قرار پائیں گے. اب اس کا خلاصہ، دین اسلام کے معاملہ میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ایک ساتھ ہمارے بتوں کی پر عبادت کریں، ایک ساتھ ہم کی کریں گے، اور ہم اپنے دین میں کوئی اس طرح کی اس کا شائبہ نہیں ڈال سکتے شرک کا. اب سورۃ صاد کی آیت نمبر 29. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتاب، یہ کتاب انزلناہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے. انزلنا نازل کیا ہم نے اس کو، الیکا 2 ٹکڑے آپ کی طرف. مبارک ان کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے. کوئی ٹکڑا نہیں. عید مبارک. ہاں شاباش. ابھی یہ ہم نے کیا تھا 2 ٹکڑے. لی یدبرو، لی علیحدہ، یدبرو تاکہ وہ غور کریں. آیات ہی 2 ٹکڑے کریں گے اس کی آیات پر، اور لی یتذکرہ اور نصیحت حاصل کریں. اولو کا مطلب ہے والے، اولو الالباب. یہ لب کی جمع، لب کا مطلب ہے عقل، عقل والے جو لوگ ہیں وہ تاکہ اس پہ غور کریں، اس پہ غور کر سکیں. تو تدبر جو کہتے ہیں کریں تو اس کی آیت پہ کرنا، یعنی عربی آیات ہیں، اس لیے الحمدللہ کہ ہم قرآن کی آیات کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں آپ سب. الحمدللہ.
تدبر کا مطلب ہے غور کرنا، اور تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا. یعنی ہم نے تھرو آؤٹ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ ماڈل دیکھتے رہے ہیں کہ اس کے ہمیں جو ہے یہ کرنا چاہیے تاکہ ہم زندگی میں ان باتوں پر عمل کریں. اس سے کیا ہوگا؟ ہماری دنیا اور آخرت کی ساری برکات مل جائیں گی. قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ 4 امپورٹنٹ طریقوں سے. ڈائریکٹ یا راست تعلق. دیکھیں ہم قرآن پاک کو جب کھول کے پڑھ رہے ہوں تو یا اب اس کے مقابلے میں ایک دوسری میں کتاب کھولی ہوں، اس کتاب کے آتھر کو کوئی پتہ نہیں کون اس کو پڑھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے کھولی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے یا میں تلاوت اس کی سن کے میرا کیا رسپانس ہے، میں کتنا عمل اس پہ کرتی ہوں، کتنا اس کو سمجھتی ہوں. تو یہ ڈائریکٹ تعلق ہے، زندہ کتاب ہے. پرسنل لکھا ہوا جی ہم کہتے جی یاد نہیں یہ تو مدینہ کے مشرکوں کے لیے نازل ہوئی تھی، نہیں، ہم نے دیکھنا ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. تو پرسنلی ہمیں طے شدہ. اگر آج مجھے کوئی صورت سنائی گئی ہے سورۃ ملک، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ضرورت تھی اس کو اس وقت کی، اور میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ لکھا ہوا تھا میری قسمت کے کہ آج کے دن مجھے یہ آیات سنائی جائیں گی. اور یہ کبھی بھی جو ہے اس کا کوئی بھی آیت ہے، کوئی بھی سورت جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. یہ نہیں کہ جی اس وقت کے لیے نازل ہوئی تھی. فرض کیا کہ آج میں نے کوئی آیات پڑھی ہیں جن کا ترجمہ آخرت کے متعلق ہے، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے میرا عقیدہ کوئی ڈاواڈول تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے وہ سنوائی اس دن، یا اس لیے میں نے پڑھا کہ تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 4 طریقوں سے قرآن پاک سے ہمارا تعلق ہے. تو جب تعلق معلوم ہو گیا تو تدبر کیجئے. ہم تھرو آؤٹ یہ ماڈل دیکھتے ہیں کہ مطالعہ، تصور اور احساس کے ساتھ. یہ تو میرا خیال ہے آپ سب کو رٹ گیا نا، اتنی بار ہم نے کیا. اور تذکر کا سادہ ایک کیا طریقہ ہے؟ ہر عمل کی ابتدا دعا سے کرتے ہیں، پھر احتساب کریں، گزرے ہوئے دن کا کر لیں یا ہفتے کا کر لیں، اور پلان کر لیں اگلے دن کا، ہفتے کا. اب بات یہ ہے کہ صرف دعا سے تو کام نہیں ہوگا. جب ہم یہ بھی تو دیکھیں دعا مانگے جا رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ کیا ہم ایسے عمل کر بھی رہے ہیں جو جن کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو ہمیں احتساب کرنا ہے. اچھا نہیں کوئی نہیں، ایک آدھ میری نماز قضا ہو جاتی، نہیں کیوں ہو جاتی ہے، میں پلان کروں، نہیں، مجھے اپنے گھر سے سارے دن کا پلان نماز کے اوقات کے مطابق کرنا چاہیے کہ میری نماز نہ قضا ہو. ٹھیک ہے، جب اگر میں کہتی ہوں کہ میں کچھ خیرات کروں گی تو وہ یہ نہیں کہ جب ہوں گے تو دے دیں گے، نہیں، ہر مہینے میں اتنے دینے ہیں یا ہر ہفتے میں اتنے دینے ہیں یا یہ ایک نیک کام کرنا ہے. تو سمارٹ پلاننگ کیجئے. اور جب آپ کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم اور کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ پھر ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں. تو قرآن پاک کے حقوق جو ہے وہ ہم روزانہ ہی دہراتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان پہ تدبر کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اس کو پھیلانا ہے، اور ہو سکے تو اس کو ہم نے یاد بھی کرنا ہے. تو یہ حقوق سارے ہمیں انشاءاللہ پورے کرنے چاہیے. ہم آپ کو لوگوں کو تو اب ویسے ہی ماشاءاللہ پتہ چل گیا کہ قرآن واقعی کتنا آسان ہے. 20-21 گھنٹوں کی کلاسوں میں آپ نے مور دین 50% الفاظ سیکھ لیے. تو سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، 2 حصے کریں گے، لا اور قد. ٹھیک ہے، یہ سرنا کے کوئی ٹکڑے کریں گے؟ 3 کیوں؟ نہیں، اس 2 کے تو 3 ہو گئے نا. دو کریں گے. سرنا دیکھیں، فتحنا کے کوئی ٹکڑے کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے نا. نہیں، نہیں کہ نہیں. ہم نے آسان کیا. جی القرآن، قرآن کا مطلب کیا ہے لفظی؟ بار بار پڑھی بار جانے والی بار کتاب. سب سے پڑھی زیادہ، جانے والی ہاں کتاب سب سے ہے. زیادہ پڑھی ہاں. جانے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے، باہر کے جو انسائکلوپیڈیاز ہے وہ یہ لکھ رہے ہیں ذکر، 2 ٹکڑے کریں گے ذکر کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ اس میں ذکر. تو کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہنا کہ قرآن سیکھنا مشکل ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آسان ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسان ہے. ٹھیک ہے، اب صرف آسان بھی نہیں ہے جی، فاطمہ آپ کا سوال بعد میں لیتے ہیں، تو بلکہ بہترین کام ہے. خیرکم، 2 ٹکڑے کریں گے، خیرو، تم میں سے، تم میں سے بہترین، من، وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، اور علمہ، اور سکھائے اس کو. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا، اب آگے آپ نے فیوچر قرآن ٹیچر انشاءاللہ بننے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس حدیث کے پہ ضرور عمل کرنا ہے، بخاری کی حدیث ہے. اب آپ تیاری امتحان کی کر رہے ہیں، کیا کریں؟ بار بار دعا کریں. پر اگر میرا بیٹا کہے جی امتحان ہے امی دعا کریں، تو پڑھے کوئی نہ تو پاس تو نہیں ہوگا. وسائل کا استعمال کرنا ہے، پڑھنا ہے. جیسے ابھی ہم اس میں دیکھتے ہیں قلم کا اور چیزوں کا، اور مسابقت کا جذبہ. اب دعا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دی. دیکھیں
रब्बी, ए मेरे रब। अब ए मेरे रब तो उसका तर्जमा मैं कर रही हूँ, इसमें ये लेकिन जेर जो है वो रब या की कायम मकाम है, ठीक है। जैसे तो इसमें हरफे निदा भी आ जाता है जब ये जबर के साथ, रब्बी। जिद, जिद आपका किसका सीखा है? अमर का सीखा है। जिद, ज्यादा करनी मुझे, किसमें? इल्म में। तो ये दुआ हम रोजाना क्लास में भी पढ़ते हैं और हमेशा पढ़िए 3 बार। तो हम अल्लाह ताला से दुआ मांग भी करेंगे और फिर कलम और सारे वसाइल का इस्तेमाल कीजिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह जी, जिसने अल्लामा, अभी हमने पढ़ा सिखाया, बिल कलम, 2 टुकड़े हैं, बी और दूसरा टुकड़ा कौन सा है? बोलें अनम्यूट करके। कलम। अल कलम, अल कलम, बी और कलम नहीं, बी और अल कलम, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये अल कलम लिखेंगे ना, आपकी गलती हो जाएगी। तो आप अगर वर्कबुक करते हैं तो वो भी कलम का इस्तेमाल है, आप कंप्यूटर पे गूगल होमवर्क करते हैं वो भी राइटिंग है ना, वो भी उस तो आपके वसाइल का इस्तेमाल है। और सारे वसाइल, वीडियो आप देखते हैं, आप सुनते हैं, तो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। मुसाबकत का जज्बा रखिए। अय्युकुम, कौन तुम में से, ठीक है। कुम, तुम के लिए, ठीक है। कुम, ये इशारा हम करते हैं जो हमने जमात सीखे थे, जो जुड़ कर आते हैं। ahsana, हसन बेहतर, ahsana हसन अच्छा, ahsana बेहतर। जैसे हम गुड और बेटर नहीं कहते, ये बेटर वाला है, ठीक है। अमलन, अमल में कि अब अमल में हम ये ना कंपैरिजन करें कि गाड़ी किसकी बड़ी, उनकी बड़ी है, घर बड़ा है, उसने फलाने ब्रांड का सूट पहना है, नहीं। हम ये देखें नमाज हमारी क्या अच्छी है, हमारा सलूक घर वालों के साथ अच्छा है, ऑफिस में लोगों के साथ, कहीं बाहर निकलते हैं, कहीं भी हो, हमारी कैसे अमल हमारे कैसे हैं, तो हमें उसमें एक दूसरे से अच्छे अमल में बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हमने नियत भी कर ली, दुआ भी कर ली, सारी फैकल्टीज और खासतौर कलम के इस्तेमाल शुरू कीजिए और अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा रखिए। तो इसके अलावा इसमें जो एक उसमें छूट गई है, इन्नमा अमालु बिन्नियात। इन्नमा का क्या मतलब होता है? बस, महज, कोई टुकड़ा नहीं हमने इसका बस करना, सिर्फ ठीक है, सिर्फ या बस, ठीक है। यानी अमाल का अमाल बस नीयतों पर है, अमाल बस नीयतों पर है। तो ये हमेशा ये दुआ भी करें कि या अल्लाह हमारी जो नीयत में इखलास हो, हम जो कुछ कर रहे हैं, अभी भी जो कर रहे हैं, हम सिर्फ उस अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ जी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी बड़ी वाहवाह होगी तो मेरा सब जीरो हो गया, किस हो सकता है सजा मिल जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ या अल्लाह मैं तुझे खुश करने के लिए, तुझने कहा कि सीखो, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस है, आपने भी कहा आसान है, सिखाओ, सीखना चाहिए। तो अगर हमारा इखलास से हमारा होगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। और इसमें कौन सी कोई चीज़ थी जो रह गई है, क्योंकि 1-2 आयत इसके अंदर नहीं थी, मेरे ख्याल हमने सब कर ही लिया। तो ये इसके साथ ही अब हम दुआ करते हैं कि पहले जी पारे की आया अलिफ लाम मीम। वो नहीं, वो उसमें से आप जी फातिमा क्या पूछ रहे हैं, जल्दी से पूछ लीजिए। सर मैंने ये पूछना है कि आपने अभी बताया यसर ना एक ही वर्ड है, तो जी यस्सिर तो अलग है और ना अलग नहीं है, दो टुकड़े नहीं बनते इसके? शायद इससे अगर हो सकता है, ये मैं अगर उसका नहीं है, मैं ख्याल शायद अब ठीक कह रही है। यस से सिस्टर ये दिस आसानी इज अ जी, कंबाइंड वर्ड, ये मैं तो करना कंबाइंड ही हमने मेरा आसान ख्याल है। सर इसका 2 बनेंगे हिस्से के, एक रहेगा। नहीं डॉक्टर साहब, ये आप कंबाइंड है, फेल है, यस सर ना हमने आसान किया, तो अफाल हमने को हम आसान, ब्रेक नहीं। सर मैंने यही बताया था, मैंने यही बताया था, एक ही बेटा, ठीक एक किया, एक चेंज। चलिए आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिकॉर्डिंग क्लाउड पे प्लीज रिज्यूम कर लीजिए। ठीक हो गया ब्रदर। ऑल राइट, आई एम द होस्ट नाउ, सो
सर आवाज नहीं आ रही। अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, वेट कीजिए। अब आवाज आ रही है ब्रदर हाई? सर आ रही। हाँ, ऑडियो क्लियर। ओके ऑडियो वीडियो क्लियर। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर हाई। So we will inshallah start the shortly quiz orientation. Let me resume the recording. Please continue. Recording is on. जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अजीज़ व मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आज की इस क्विज़ ओरिएंटेशन में खुश आमदीद और मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स आपकी तकमील को पहुंच चुका। आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का पहला हिस्सा भी आपने पढ़ लिया, उसकी रिवीजन भी कर ली। कल इंशाल्लाह आप ग्रामर की रिवीजन करेंगे और रिवीजन के इस अमल से मुझे यकीन है और हमारे दोनों असातिज़ा माशाल्लाह सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद और हमारी सिस्टर जो हैं डॉक्टर इफ़तारा आपको बेहतरीन तरीके से बड़ी मेहनत से रिवीजन करवा रहे थे, तो यकीनन आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और ख़ुद भी वक्त देंगे इसको मज़ीद। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि जो आपका क्विज़ आएगा उसके हवाले से तो दो हिस्सों में हम बात करेंगे। एक तो ये कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल इश्यूज या उसका जो ओवरऑल लेआउट है वो क्या होगा, और दूसरे में हम बताएंगे कि इसका जो एकेडमिक पार्ट है क्विज का वो आप कैसे करेंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपना क्विज अटेम्प्ट कर सकें और उसमें मैक्सिमम नंबर्स आप ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो क्विज है इसके टोटल स्कोर्स कितने होंगे। तो आपका जो क्विज है इंशाल्लाह ये आपका बहुत लेंथी नहीं है, आमतौर पे 90 मार्क्स का भी होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो आपके लिए 70 मार्क्स का, लेट मी चूज अ बेटर कलर फॉर 70 मार्क्स का क्विज जो है वो आपको आएगा। 70 स्कोर्स उसका टोटल है। इसका मतलब है पास होने के लिए आपको कम से कम 35 और टीचर के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपने 90 मार्क्स इसमें इंशाल्लाह लेने हैं, जो कि मुश्किल नहीं होता, आसान है। कोई इसमें बड़ी वो नहीं है कि आपके लिए कोई बहुत मुश्किल हो। और टोटल टाइम कितना होगा क्विज के लिए, तो टाइम आपको ये क्विज जो है 1 घंटे में बेहतरीन तरीके से कोई भी कर सकता है। कोई आम पेस वाला बंदा भी जो है इसको 1 घंटे में आराम से कर सकता है। हम आपको 75 मिनट्स देंगे, सवा घंटा, और उसके साथ भी अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाएं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम इसमें 15 मिनट आपको अजाफी आपकी रिक्वेस्ट पर दिए जा सकते हैं कि आप उसको इस टाइम की वजह से आपके नंबर ना कटें। तो आप आराम से सुकून से तसल्ली से क्विज कीजिए, बिल्कुल परेशानी या जल्दी ना दिखाइए, ताकि आप मैक्सिमम उसमें नंबर अपने ले सकें। इसी तरह स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम, जो स्टैंडर्ड हमारे क्लास के शुरू होने का वक्त है वो है 9 बजे।
تو اس کا مطلب ہے 9 PM آپ کا کوئز جو ہے انشاءاللہ، اور ڈیٹ آپ کو پہلے سے پتا ہے 9 PM، اس سے لے کر 10:30 تک میکسیمم یہ جائے گا۔ کوئز چونکہ بند کر دیا جائے گا، یہ ہوم ورک کی طرح نہیں ہے، آپ کو اسی وقت کے درمیان یہ کوئز کرنا ہے۔ بعض اوقات لوگ بعد میں کہتے ہیں جی وہ کوئز ہم نے سوچا تھا ہوم ورک کی طرح ہے، کھلا کیوں نہیں ہے؟ تو پلیز یاد رکھیے یہ کوئز ہے، ایگزام ہے، اس کا ایک خاص مخصوص ٹائم ہے، اسی کے اندر آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اس کی ڈیٹ آپ کو پتا ہے منڈے 11 نومبر، آپ کے گروپ میں بھی ڈال چکے ہیں ہم یہ پہلے، تو انشاءاللہ 11 جو ہے وہ ڈسمبر 11 دسمبر آپ کا یہ انشاءاللہ ہوگا کوئز، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انفارمیشن آپ جو ہے، اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ 70 نمبر کا ہے اور 35 آپ نے اس میں پاس ہونے کے لیے لینے ہیں، تو جو سوالات کی تعداد ہے نا وہ 50 ہے، تو اس پر کنفیوز نہیں ہونا، یہ ایک زیادہ کم بھی ہو سکتی ہے اس سے، تو کیونکہ وہاں پہ ملٹیپل مارکس والے اسکور والے کویسچنس بھی ہیں۔ تو یہ تو کچھ تھوڑی سی باتیں آپ سے اس حوالے سے، ٹوٹل پوائنٹس، ٹائم، سٹارٹنگ اینڈنگ ڈیٹ۔ اچھا جب کوئز میں آپ نے وہی نام پلیز لکھنا ہے جو آپ ہوم ورک میں لکھتے آئے ہیں، اور اس کو چینج نہیں کرنا، تاکہ ایک ہی جگہ پر آپ کا سارا رزلٹ جو ہے نا سسٹم اس کو ایک ہی جگہ جنریٹ کرے، ورنہ پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہی واٹس ایپ نمبر آپ جو ہوم ورکس کے اندر ایڈ کرتے رہیں، یہاں بھی ایڈ کیجئے گا۔ کوئز والے دن اپنا فون فلی چارج رکھیں، ہم آپ کو ریمائنڈر کے طور پر ایک اس دن بھی میسج کریں گے۔ اپنی ڈیوائسز ریڈی رکھیں، اگر ممکن ہو تو ایک ایڈیشنل چارجنگ، اور اس حوالے سے ہمارے یہاں الیکٹریسٹی کا ایشو ہوتا ہے، اور پھر یہ سارے ایکسکیوزز ظاہر ہے ہم ری ٹیسٹنگ نہیں کریں گے، تو اس لیے پہلے سے ذہن میں رکھیے کہ آپ کی اچھی تیاری ہو۔ اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو جس وجہ سے بہت سی پرابلمز آتی ہیں اور آپ ہمیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے آپ کے فون کے اندر اتنی سپیس ہو کہ فارم پورا فلی کھل سکے، جو ہم کو اس کا فارم آپ کو بھیجیں گے وہ، اور نیٹ کی کنیکٹیوٹی بھی اچھی ہو۔ بعض اوقات فارم جو ہے وہ پورا اپلوڈ نہیں ہوتا، آپ کا کھلتا نہیں ہے، اور آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں سر وہ آپشن سلیکٹ نہیں ہو رہا تھا، وہ ہمارے اینڈ پہ ایشو نہیں ہوتا۔ اس کی 3 وجوہات میں سے ایک یہ ہو سکتا ہے فون میں سپیس کم ہے، انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی اچھی نہیں ہے، اور آپ کے فون کا ورژن کوئی پرانا ہے، بس یہ 3 وجوہات۔ تو اس لیے یہ آپ کے اینڈ سے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو خود اپنی طرف سے یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح جب کوئز آپ کو آتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ سیل فون پر اور ٹیب پر اس کو کر رہے ہوتے ہیں، جو لیپ ٹاپ پہ کرتے ہیں بڑی سکرین پہ انہیں تو ایشو نہیں ہوتا، تو اس میں ہم نے یوں اکثر پکڑا ہوتا ہے، کچھ آپشن آگے ہوتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے سوالات ہیں، تو آپ نے اس صورت میں یا تو موبائل کو یوں پکڑ لیں لینڈسکیپ فارم میں، پورٹریٹ فارم میں نہیں پکڑے رکھیں، اگر پکڑا ہوا ہے تو پھر اس کو سکرول کر کے پورا سوال پہلے دیکھ لیں، آپشنز اچھے سے دیکھ لیں، پھر اس کی سلیکشن کریں۔ آئیڈیلی لینڈسکیپ میں کر لیں، ٹیب میں بھی یہ آپشن ہوتا ہے، لیپ ٹاپ میں تو چونکہ آپ کے پاس اسکرین ہی بڑی ہوتی ہے، یا کمپیوٹر میں اس میں پرابلم نہیں آتی۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو کمزور ہے کسی کی نظر، یا بڑی عمر کے افراد ہیں، تو ان کے لیے انہیں چھوٹا سا لکھا ہوا نظر نہیں آتا، تو وہ ہمیں اکثر کہتے ہیں جی آپ فونٹ بڑا لکھا کریں، اس کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ جتنی ڈیوائسز ٹچ سکرین ہے آپ وہاں پر اس کو بڑا چھوٹا کر کے دیکھ سکتے ہیں فونٹ کو۔ تو اسی طرح اگر ایون ڈیسک ٹاپ پر بھی ہیں آپ، تو نیچے آپ کے وہ آپ اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر جیسے ہی آپ کوئز کر لیں اس کو سبمٹ کریں، آپ کا سکور وہاں پر آئے گا، اپنا سکور دیکھیے، اگر آپ چاہیں تو سکور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا، اچھا سکور ہوگا ہمیں خوشی بھی ہوگی کہ آپ نے اچھے نمبر لیے، اور پھر آپ اس اسکرین شاٹ کو اور اپنے سکور کو اپنے پاس لکھ لیں، سیو کر لیں، تاکہ بعد میں جب رزلٹ آئے اس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ بتا سکیں، آپ کے پاس پروف ہو کہ جی یہ دیکھیں ایویڈنس میرے اتنے نمبر آئے تھے۔ اسی طرح یہ یاد رکھیے، آپ سب ماشاءاللہ گرون اپس ہیں، ایڈلٹس ہیں، سمجھدار ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ایگزام ہے، اور اگر میں آپ کے گھر پر آپ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا ایگزام کی طرح کیجئے۔ اس درمیان آپ کتاب، PDF، ویڈیو کسی سے ہیلپ نہیں لے سکتے۔ اصل نمبر تو اللہ کے ہاں آپ کے لگ جائیں گے، اصل ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہو،
آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کو پتہ چلے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کو لگے آپ کے حساب سے اطمینان بخش نمبر نہیں ہے, آپ QC1 دوبارہ کر لیجئے گا. تو ابھی کوشش یہ کریں کہ آپ کے اس وقت اس کو ایگزام کی طرح ہی کیجیے. تو یہ چند باتیں ہیں جی اس حوالے سے, جو یعنی ٹیکنیکل ایشوز کے حوالے سے. اب بات کرتے ہیں ہم کوئز کا جو کانٹینٹ ہے, سلیبس ہے یا ایکیڈیمک پارٹ ہے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سوالات کیسے کیسے آئیں گے. پہلے تو سلیبس اس کا کیا ہے. اس کا سلیبس پورے all lessons 1 to 20 لیسن 1 سے 20 تک سارے کے سارے آپ کے اس میں شامل ہیں. کمپلیٹ لیسن 11 کا تو ہم دے چکے ہیں ایگزام. جی سسٹر. سر 11 کا تو ہم دے چکے ہیں ایگزام. ہاں لیکن سسٹر فائنل میں لیسن 1 سے 20 تک کمپلیٹ آئے گا, تو آپ کو پورا سبق, پورا کورس جو ہے وہ دہرانا ہے. اور یہی پرنسپل ہوتا ہے, آپ کہیں بھی ایگزام یونیورسٹیز میں بھی دیتے ہیں تو مڈ کوئز ڈز ناٹ مین کہ پچھلا سلیبس نہیں آئے گا. اس میں پورا سلیبس آپ کو لیسن 1 سے لے کے 20 تک آئے گا. تو یہ ذہن میں رکھیں, اس لیے اسپیشلی مینشن بھی کیا جا رہا ہے. اچھا, پھر جنرل کانٹینٹ کویسچنس. تو ابھی جب آپ کو سسٹر کروا رہی تھی تو آپ کو بتا رہے تھے اس کا خلاصہ یہ ہے, اس میں ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے, اس میں یہ چیزیں جو ہیں, اتحیات میں کون سی 3 دعائیں ہیں. تو یہ ساری یہ جنرل کانٹینٹ کویسچنز ہیں. تو آپ سے یہ بھی پوچھے جائیں گے جو آپ کو بتائے گئے ہیں. اور پوچھے کیسے جائیں گے آپ کو پتہ ہی ہے, آپشنز کی ہوں گے اور سوال ہوگا کہ فلاں چیز کا خلاصہ کیا ہے. نیچے 3 آپشن ہوں گے, آپ بس دیکھ کے احتیاط سے اس میں سے جو صحیح آپشن ہے سلیکٹ کر لیں. عربک ٹو عربک آپ سے سوال پوچھا جائے گا, آپ کو پتہ ہے, آپ نے پڑھا ہے. تو اگر آپ سے کہا جائے گا حل ضربہ تو آپ کیا کہیں گے؟ اوپر لکھا ہوگا ہاں یا نہیں میں جواب دیں. آپ اس کے اکارڈنگلی, اگر نہیں ہے تو پھر کیسے جواب دیں گے بتائیں؟ ما ضربہ. ما ضربہ. اور اگر ہوگا حل یضربو تو پھر کیا کہیں گے؟ یضربو, لا یضربو. جی ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ کو یاد ہے کہ ماضی میں اور مضارع میں کیسے فرق کرنا ہے. تو دیکھ کر احتیاط سے, جلدی نہیں دکھانی. جلدی میں غلطیاں ہوتی ہیں, پھر لوگ مجھے لکھتے ہیں سر وہ جلدی میں ہو گیا, مجھے آتا تھا. تو پھر ہو گیا, پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے, مارکس میں چینجز نہیں کر سکتے. عربک ٹو اردو, آپ کو عربی کے الفاظ کے معنی بھی پوچھے جائیں گے, پورا ایک سینٹینس بھی لکھا ہوگا جیسے ہم پڑھتے رہے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو باہر سے کچھ آ رہا ہے آپ کے لیے. تو الفاظ اگر لکھے ہوں تو آپ اس کے معنی, النار اگر لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا معنی ہے, اور نفاثہ لکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کا معنی آتا ہے, آپ نے پڑھا ہے کورس کے اندر, تو آپ اس کا معنی چوز کر لیجئے گا, نیچے معنی لکھے ہوں گے. اسی طرح اگر پورا کوئی سینٹینس لکھا ہوا آ جاتا ہے, کوئی آیت کا ٹکڑا ہے اور آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو دیکھ کر کیجیے گا, بالکل غور سے. تو کہ اور بریک کر لیں, ٹکڑے کر لیں, دیکھ لیں کیا آپ صحیح معنی کر رہے ہیں. اردو ٹو عربک, اسی طرح اردو کے ورڈز لکھے ہوں گے یا سینٹینسز لکھے ہوں گے, نیچے ان کے عربک کے معنی لکھے ہوں گے. آپ نے اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا درست ہے, آپ اس حساب سے اس کو کر لیجئے گا. ٹیبل کے کویسچنز, ٹیبلز الحمدللہ آپ سب نے بڑی اچھی پریکٹس کی ہے, فعالہ سے لے کر سامیہ, عاملہ, علیمہ تک, تو آپ کو پورا پتہ ہے. مجھے آپ میں سے کوئی بتائے ذرا روٹ لیٹرز جو ہیں سامیہ کے کیا ہیں؟ سین, اسے اردو میں کیا کہتے ہیں روٹ لیٹرز کو؟ مستر, مادے کے حروف. مادے کے حروف, روٹ مادے کے حروف. تو اس کو کنفیوز نہیں کرنا. یہ بالکل شروع میں جو ماضی کا پہلا فارم ہوتی ہے جو آپ نے کرتے رہے ہیں, اس کے وہی اصل میں 3 حروف ہوتے ہیں. سامیہ کے سین, میم, عین. اور اگر آپ سے کوئی, میں یہ سوال پوچھ لوں کہ یذکرو جو ہے اس کے مادے کے حروف بتائیں, تو کیا کریں گے, بتائیں کیا ہوں گے؟ زال, ہاں, وہ کسی بھی فارم میں آیا ہو. اگر میں آپ سے پوچھوں عنصر, اس کے مادے کے حروف بتائیں. اس ہم نے شروع میں جانا ہے, ناصرہ سے یہ بنا ہے, تو ناصرہ.
वहां से जाके बताना है ये मादे के हरूफ। इसी तरह लिखा होगा इन मादे के हरूफ की मदद से आप इसम फाइल बताइए। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं फाताहा, ये मादे के हरूफ हैं, इससे बताएं इसम फाइल क्या है? फातिहुन फातिहुन। और मफूल क्या है? मफ्तूहुन और मस्दर क्या है? फतहुन तो मस्दर भी कहते हैं, फिल भी कहते हैं, तो कंफ्यूज एक ही चीज है ये दोनों, मस्दर या इसम फेल। ठीक है जी। तो टेबल के क्वेश्चन अच्छे से। इसी तरह ये बताएं फातहा, इसकी मुअन्नस क्या है? फतहत वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं कहूं फतहता, ठीक है, इसका प्लूरल बताएं। फतहतुम माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको पता है। तो ये जिसने भी इस तरह के सवाल आए, इशारा कर लेना है, इशारों से कंफर्म कर लेना है मैं जो लिखने लगी हूँ दुरुस्त है, गलत तो नहीं है, और ताकि वो अच्छा हो जाए। पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, मुझे याद है अभी मैं सुन रहा था, कहीं सिस्टर ने आपसे पूछा कि इसको ब्रेक करें, कितने टुकड़े हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह नीचे देख लीजिएगा कि सही वाले जो टुकड़े हैं वही सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा ये अल्फाज की लिस्ट है, आप बताइए इसमें से इस्म कौन सा है, फेल कौन सा है, हर्फ कौन सा है। ठीक है। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं फी जो है वो क्या है? हर्फ है। और अगर मैं आपसे कहूं हसादा, वो क्या है? फेल फेल है। फेल माजी है। माजी। चला। और अगर मैं आपसे कहूं कि जाकिर, तो ये क्या है? इस्म जाकिर जो है याद रखें नाफिल जो होते हैं जाकिर, मज़कूर, जिक्र, ये जाकिर सारे फाइल है। फाइल नहीं इसमें फाइल फेल जाकिर सारे मुझे सुने, सब खामोशी से मुझे सुने प्लीज। जाकिर जो है इस्म फाइल है, लिहाजा ये है इस्म का नाम है, इस्म फाइल। मज़कूर ये भी इस्म मफूल है, तो इस्म मफूल। ये भी इस्म फेल है, तो ये भी इस्म है, यानी ये तीनों इस्म होते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसका मतलब है। अच्छा हो गया, इस सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर मैं आपको बता चुका हूँ। आपने जनरली भी हमने कुछ सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं। मसलन मलक, मुझे बताएं इसका प्लूरल क्या है? इसका मलाइका मलाइका। और किताब का प्लूरल क्या है? कुतुबुन कुतुब। हाँ, तो इसका मतलब है आपको ये सब पता होने चाहिए। और अन्नार जो है ये क्या है, मुज़क्कर है मुन्नस है? मुन्नस ना, अन्नार मुन्नस। तो ये सब चीजें आपने साथ आए तो एहतियातन आपने देख को जवाब देना है। आखिरी जो सवाल की जो मुश्किल लोगों को लगता है, उसमें बड़ी गलतियां भी करते हैं, वो होता है ऑड वन आउट, कि ये जो पैटर्न चल रहा है इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है उसको अलग कीजिए। ये आपने बड़ी एहतियात से करना है। आज ही मुझे किसी ने भेजा था कि सर इसमें गलती हो गई है तो गाइड कीजिए। तो उसमें हमने आपसे पूछा हुआ था, एक लिखा हुआ था नफासा, आखिरा, उकदा एंड नफासात। तो आप लोग बताएं इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? नफसात। उसकी वजह क्या है? जमा है जमा है। जमा है। मुन्नस। हाँ, देखें, जब हमने ये देखे तो पहले हमने देखा, अच्छा देखें इसमें कोई हरफ है? नहीं। फेल है? नहीं। इस सारे इसम है। हमने कहा अच्छा चले अब आगे जाके देखते हैं, इसमें कोई मुजक्कर है? नहीं। मुन्नस है? सारे मुन्नस हैं। अब क्या करें? अगला मसला, फिर हमने कहा अच्छा वाहिद जमा देख लेते हैं। तो हमने देखा कि 3 इसमें वाहिद हैं, नफासा, आखिरा, उकदा, है मुन्नसी, लेकिन नफसात जो है ना वो मुन्नस की जमा है, तो हमने वो कर लिया। ठीक है जी। सिस्टर फातिमा आप फरमाइए, आप बार बार हाथ खड़ा कर रही हैं, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर मेरा, हाँ जी, मेरा सर सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बताया ना जाकिर के लिए कि ये इसमें फाइल है। अब अगर जब हमारे पास वो आता है उसको डिफरेंशिएट करना, तो इसमें हम फिर उसको इसम लिखेंगे या इसमें फाइल लिखेंगे या फाइल लिखेंगे? नहीं सिस्टर, वो तो आपको बताने के लिए हमने किया है। जब भी आपसे पूछा जाएगा उसमें आपसे या इसम पूछा जाएगा या फेल पूछा जाएगा या हर्फ पूछा जाएगा। अच्छा, ठीक है।
क्लियरली। तो उस सूरत में जाकिर जो वो इसम है बस, ठीक हो गया। तो ये जितने आपने पढ़े हैं इसम फाइल जो भी था, चाहे वो फातिह था, जाकिर था, नासिर था, ये सारे इसम हैं। तो मैं बात कर रहा था ऑड वन आउट की। तो ऑड वन आउट में आप इस तरह से उसको निकाल कर अलग कर देंगे। तो ये है जी तरीकाकार जो आपका अपने क्विज को करने का। तो ये इंशाल्लाह इसका पैटर्न होगा। तो मैं लास्ट वर्ड्स पे बाद में आता हूँ, अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप फरमाइए, फिर इंशाल्लाह हम इसको सेशन को क्लोज करेंगे। क्विज के हवाले से आपके कोई भी सवालात हैं आप पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन अबाउट? जी सिस्टर फातिमा फरमाइए, फिर आप फरमाइए। सर अन्नास का सिंगुलर क्या होगा? सिस्टर आप बताएं ना, ये तो इतना आसान है। अन्नास का तो हाँ इंसान, उसका हमने कहा है नास, ठीक है, एक आदमी और ज्यादा लोग। सिस्टर फातिमा फरमाए। अच्छा, मैंने सर ये पूछना है कि जैसे अभी वो जाकिर वाली बात ही हो रही थी, इसमें फाइल और इसम वाली, तो इसमें फिर जाकिरुन लिखा होगा या जाकिर? आपने बोला जाकिर था ना, तो नहीं जाकिरुन लिखा सिस्टर, होगा फिर जाकिर देखे, जाकिर भी इसमें है, उसकी जमा जाकिरून भी इसमें, वो तो जो भी होगा नहीं, इसमें ही होगा। जाकिरुन दो पेश के साथ जाकिरून भी जाकिरुन। नहीं, ये किसी फॉर्म में भी लिखा हो, एक दफा आपको पता चल गया जब, अब वो चाहे जाकिर लिखा हो खाली, जाकिरुन लिखा हो, जाकिरन, जाकिरिन, अज जाकिर, हर सूरत में ये इसम ही है। ठीक है। आपको याद है हमने पढ़ा था जैसे मुस्लिम, अब मुस्लिम के ऊपर कुछ ना लिखा हो, कोई जेर जबर पेश ना हो, तो आप मुझे बताएं आप क्या कहेंगी, ये इसम है क्या है? इसम। वो कहाँ है सिस्टर जो इसम है सवाल सर, पूछ? हाँ तो बस सिस्टर इसी इसम। तरह इन सब का भी, इन सब का मामला यही वाला है। ठीक है। मुस्लिमन भी हो सकता है, मुस्लिमान हाँ भी हो जी सकता जी सिस्टर सर इस साजिदा। सर हाँ इस जी। रिवीजन की रिकॉर्डिंग मिलेगी? हम इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हो तो रही है, हम सारी डाल देंगे। हाँ जी सर, ये मैंने पूछना था, ये हरूफे जर कहते हैं ना, तो जर जेर को कहते हैं, तो इसका मतलब जिसके नीचे जेर होगी वो हरूफे जर होंगे, जैसे लीफ। सिस्टर अब हमने देखे, हमने आपको ये डेफिनेशन आपको वैसे ज़हन में रखना है, हमने आपको 9 हरूफ करवाए थे, उसमें से 7 हरूफे जर हैं, बाकी 2 जो है ना वो इस्म है, मा और इंदा। याद है आप सबको? यस सर। जी मा और इंदा, हाँ। ये सिस्टर इसम है। समैया फैसल बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये ग्रुप में एक पिक्चर भेजी है, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था क्विज में ना, तो ये जरा गाइड कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ रही। कहाँ भेजी आपने मुझे? मैंने अभी ये चैट में भेजी है। चैट में इतना कुछ आ रहा है कि आई कांट सी इट हाँ। के। अच्छा ये अच्छा रुके, मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे वही ऑड वन आउट में ही मसला हो रहा है। आप वैसे पूछ लेना सिस्टर, मैं खोल तो रहा हूँ चार उसको। वर्ड है, इन्होंने कहा है कौन सा मुख्तलिफ है, अल अमाल, अन्नियात, हाँ अज़्ज़िक्र, अफवाज। तो मैंने तो अल देख के ये इसम है तीनों, ये किया, लेकिन अफवाज इसका आंसर है, मैंने अज़्ज़िक्र, वो कह रहे हैं अज़्ज़िक्र आंसर है, मैंने अफवाज किया था। अच्छा सिस्टर दोबारा बोलें, अल्फाज जरा दोबारा बोलें। अल अमाल, हाँ अन्नियात, अन्नियात, हाँ अज़्ज़िक्र और हाँ अफवाज, ठीक है। ये चार है। हाँ अच्छा, अब आपने जो एक तो ये खुल नहीं रहा ना, इसमें सारे ही प्लूरल हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या देखना था, आगे बताएं। इसमें बस यही है, चारों में से कौन सा डिफरेंट है। हाँ तो वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, कि अब अल अमाल देखें, ये प्लूरल है ना, जी। एक आपने ये बोला है। अच्छा ठीक है, समझ गई हाँ मैं, आपने कहा प्लूरल। मैंने सर इसको ऐसे देखा कि अलिफ लाम जिसके साथ होता है वो इसम होता है ना। नहीं सिस्टर सारे ही सम है ना, हाँ फौज भी है, लेकिन उसके साथ अलिफ लाम नहीं था। तो नहीं वो अलिफ अफवाज जो नहीं, है। ठीक है, ये ठीक है यही सर, वो बात, कंफ्यूजन हो गई। सही। हाँ यही बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लियर की है
کہ ضروری نہیں ہے جس کا ہمیں پتہ چل گیا وہ اسم ہے، اب اس پہ نشانی ہے یا نہیں ہمیں پتہ ہے وہ اسم ہے. اچھا، پھر اس کو ہم نے واحد اور جمع کے لحاظ سے دیکھا جی کہ وہ زیادہ پھر ہے. آپ نے اس طرح دیکھا، پھر آپ نے جی ٹھیک ہے. سر اوکے، جی شکریہ. سسٹر مسرت جبین فرمائیے. السلام علیکم سر. سر وعلیکم میرا بھی یہی سوال تھا. السلام. 4 آپشن سے یفلو، تفلو، افل، فعلتو. اس میں جو میں نے آنسر چوز کیا تھا وہ میں نے فعل کیا تھا نا. ٹھیک اب ہے. مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا، اپنی غلطی نہیں پتہ چل رہی سر مجھے. فعلتو تھا اور میں نے ٹھیک ہے. اچھا اب آپ غور سے سنیے. آپ نے کہا ہے ایک تھا یفعلو، ایک تھا تفعلو، ایک تھا افعلو اور ایک تھا فعلتو. اب اپیرنٹلی اگر آپ ہم انہیں دیکھیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا یہ چاروں ہی فعل ہیں نمبر 1، پھر چاروں ہی سنگولر ہیں نمبر 2، پھر چاروں ہی اپیرنٹلی. اب مسئلہ یہ کہ آگے کیا ہے، پھر مذکر مؤنث دیکھتے ہیں تو لیکن نظر تو چاروں ہی مذکر آ رہے ہیں کیونکہ یفعلو، تفعلو، افعلو اور فعلتو. ٹھیک ہے. اس میں چونکہ ماضی مضارع تو پوچھا نہیں جاتا اس لیے وہ ہم نہیں کر سکتے تھے. پھر ہم نے کہا اچھا اس میں جو تفعلو ہے نا وہ مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے، یا تفعلو، باقی کسی میں یہ ایشو نہیں ہے. تو پھر یہ تفعلو جو ہے نا مؤنث کا یہاں پہ آپ نے الگ کرنا. ٹھیک ہے جی سسٹر. ٹھیک ہے سر، آپ سمجھ میں آیا. جی مارننگ. ہاں جنہوں نے سوال پوچھا انہیں سمجھ آ گیا کہ نہیں، باقیوں کو تو آ گیا ہوگا. جی میرا بھی غلط ہوا تھا، یہ اب آ گیا سمجھ. اب بات آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. کسی نے لکھا ہوا ہے سسٹر وردہ جمیل، میں آپ کو لیتا ہوں. ادھر ایک سوال بھی آیا ہوا ہے. ایک تو سوالات چونکہ میں نے غور ہی نہیں کیا، سوالات بھی تھے. اچھا ورک بک آپ نے اسی نمبر پہ بھیجنی ہے جی جس نمبر سے آپ سب کو میسیجز آتے ہیں گروپ کے اندر واٹس ایپ کے، اور یہ کمپلیٹ بھیجنی ہے، مجھے آدھی نہیں بھیجنی. کس نے لکھا ہوا ہے مڈ ٹرم سے پہلے؟ سر میں نہیں نے تو آپ کے نمبر پہ بھیج دیے، آپ کے نمبر. میرا ہی نمبر ہے نا وہاں پہ. یہ کون بات کر رہا ہے؟ ٹھیک، تھینک یو. اچھا اس میں تو آ ہی نہیں سکتی نا گروپ میں. ٹھیک ہے. ہاں ہاں وہی واٹس ایپ کی بات ہی کر رہا ہوں. تو جی بالکل پی ڈی ایف میں ہی بھیجیے. آپ کو کیسے سبمٹ کرانی ہے، کیا پی ڈی ایف میں؟ جی پی ڈی ایف میں بھیجیے. صاحب سے سر نمبر یہ ملے. کوئز میں سبق نمبر 20 بھی آئے گا؟ جی سبق نمبر 20 کا وہ جو سورہ بقرہ کی وہ آیات وہ نہیں آئیں گی آپ کو، وہ نہیں ہے. وہ تو ہم ویسے آپ کو بتا رہے تھے نا. تو بی پارٹ آئے گا اس کا. بی ہاں پارٹ. بی اور پارٹ ورک بک کے جو ہے وہ نا 20 ان کی PDF 20 بنا کے بھیجنی ہے. جی پوری کمپلیٹ 20 اسباق کی. اس کے بعد والے جو کوئزز ہیں وہ سیمپل ہیں، اس کی بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے حسن جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ حسن، یو آر دیر. آئی جسٹ نوٹس کہ آپ جواب دے رہے ہیں. اچھا یہ کون ہے؟ سسٹر انیلا منظور. جی بالکل مجھے کافی آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ. اچھا بلکہ نوٹ بھی کر لیں آپ لوگ. آپ کو 3 دن کے اندر ورک بک جب آپ بھیجیں گے اس سے 3 دن کے اندر آپ کو جواب موصول ہو جائے گا کہ چیک ہو گئی ہے اور کیا پوزیشن ہے. اگر نہ آئے کسی ویسے تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر آپ نے دوبارہ رابطہ کرنا ہے کہ جی میری ورک بک آپ کو کیوں نہیں ملی. ٹھیک ہے جی. سسٹر انیلا ذرا آپ بھی، سسٹر صوفیہ کی بھی میری چیک ہو گئی ہے. آگے سسٹر وردہ جمیل فرمائیے. سر 2 کوشچنس تھے، مجھے یاد نہیں آ رہے تھے، شاید آپ نے بتایا بھی تھا. سر یہ جو آخر میں ہم نے پڑھا تھا صیغہ، ضارب، مضروب اور ضرب، اس میں ہم نے پڑھا تھا عابد، معبود اور عبادہ. سر وہ عبادہ کی کیا ریزن ہے جبکہ باقی سب ضرب ہیں، سمع ہے، علم ہے؟ ہاں نہیں سسٹر، جو مصدر ہے نا مصدر، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے اور آتی ہے. ایون باقیوں میں بھی آ رہی ہے، آپ نے شاید غور نہیں کیا. کہیں زبر ہے، کہیں زیر ہے، کہیں پیش ہے. تو سوری زبر زیر ہے، پیش والا تو بھی ذہن میں نہیں آ رہا میرے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ الفاظ بدل سکتے ہیں، وہ پیٹرن کو فالو نہیں کرتا. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. مصدر جو ہے وہ عمومی پیٹرن کو فالو نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے سر، مطلب کہ وہ چینج ہو سکتا ہے آخری والا. ٹھیک ہے.
اور سر یہ جو عاملون اور عاملین ہم نے دونوں پڑھا، ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے دونوں اچھا، جمع میں؟ جو استعمال میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ دونوں اگر جمع ہم کہہ ہے. رہے ہیں کہ ہم سب سننے والے ہیں، تو ہاں وہ جی، اگر میں اس کو نحنو سامعون کہہ رہی ہوں تو وہ ٹھیک ہے یا سامعین ہوگا؟ ابھی آپ کے لیول پر دونوں ٹھیک ہیں، تو اچھا یہ انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے، اور اسی ٹھیک لیول کا ہم آپ سے سوال بھی پوچھیں گے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. سسٹر مسز بلال فرمائیے. جی سر، ایک کوشچن کرنا تھا کہ جو ہم لوگوں نے ہوم ورک جو بھیجے ہیں آپ کو، تو اس میں شروع میں جو میں نے بھیجے تھے اس میں وہ جو نیم کے اوپر جو موبائل نمبر آتا تھا، تو پہلے تو ہم موبائل نمبر جو تھا اپنا وہ ایڈ کرتی تھی، لیکن بعد میں اس میں ای میل، میرا جو ای میل ایڈریس وہ آنا شروع ہو گیا، خود ہی وہ سوئچ کر گیا ای میل ایڈریس کے ساتھ. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے آنسر میں مطلب جب ہمارا ریزلٹ ایویلویٹ ہوگا تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں، موبائل نمبر تو ہر دفعہ وہ مانگ رہا ہوگا آپ سے ساتھ ساتھ. نہیں سر، انہوں نے شروع میں میرے سے 3-4 جو میں نے سبمٹ کیے ہیں ان میں میں نے اچھا، ڈالا تھا، لیکن اس کے بعد میں آٹومیٹکلی ہاں میرا ایڈریس آ ہاں رہا جی، تھا. بعد میں نہیں مانگ رہے، صرف نام لکھ رہے ہیں آپ، اچھا صرف چلیں، یہ نام سے نمبر ہم نہیں لوگ مانگ بات کرتے تھے. اوکے اوکے چلیں، وہ ای میل سے بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اگر نہیں مانگا، ویسے تو مانگنے چاہیے تھے، سولن ہونے چاہیے تھے، بٹ اینی ویز یہ مسئلہ بعد میں دیکھ لیں گے، تو اس پہ پریشان نہیں ہونا، ہمارے پاس آ گیا ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی. عباس ملک کہہ رہے ہیں فائنل رزلٹ کب شیئر کر دیں گے؟ یہ جی فائنل رزلٹ جو ہوتا ہے، فائنل رزلٹ میں تو کافی وقت لگتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہیں اور مختلف کورسز چل رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ کے کوئز کا رزلٹ، ہم تھوڑی دیر بعد اس کی سمری شیئر کریں گے، پھر آپ کو ڈرافٹ رزلٹ بھیجیں گے، اور ڈرافٹ رزلٹ کے بعد آپ کو فائنل رزلٹ بھیجیں گے. لیکن عموماً یہ ود ان 15 ڈیز سے کوشش ہوتی ہے ہماری، 1 منتھ کے اندر اندر یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. سو اینی ادر کوشچن کوئی اور ہے تو بتائیے. اسی طرح اچھا، آپ نے کوشش کرنی ہے پلیز فائنل رزلٹ اور سرٹیفکیٹ پہ بار بار میسیجز نہیں بھیج دیں، یہ ریکویسٹ ہے آپ سے. ہمارا خود اپنا پروسیس ہے، انشاءاللہ ہم اس کے حساب سے، آپ نے پہلے بھی دیکھا آٹومیٹکلی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آپ تک آتی رہیں گی، کیونکہ اس سے ایک بہت زیادہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کے میرے پاس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. تو بس کوشش کرنی ہے آپ نے کہ کوئی ایسا میسج، کم سے کم میسج بھیجیں جب بہت ضروری ہو، آپ کو لگے کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. بٹ ادر کورسز ڈو وی آفر، انشاءاللہ اس کے بعد لیول 2 آفر کریں گے، اس کی آپ کو دعوت بھی دیں گے. ابھی میں انشاءاللہ اس پر بات بھی کروں گا. آپ کو جو بھی کورسز نئے آفر ہوا کریں گے، آپ چونکہ آپ گروپ کا حصہ ہیں، آپ کو وہیں پر اس کی دعوت بھی آ جایا کرے گی. اگر آپ گروپ کا حصہ رہتے ہیں تو اس صورت میں وہاں وہ کورسز کی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ پتہ چل جایا کرے گی. تو اب چونکہ میرا خیال ہے سوالات آپ مزید نہیں پوچھ رہے، تو میں وقت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جلدی سے جو آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو ورک بک سبمٹ کرنے کی آپ کروا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو ڈیٹس ہیں 4 اور 5، اس کے اندر اندر رات 12 بجے تک کلاس ٹائم ہوتا ہے، اس میں سبمٹ کروانی ہے آپ نے. اس سے لیٹ ہوں گے تو پھر -3 مارکس کے ساتھ، اور اگلے ڈیٹس تک جو ہم نے آپ کو دی ہوئی ہے 8 تک. بالکل جی، کورس ریپیٹ کیا جا سکتا ہے، اور QC1 تو ایسا لیول ہے کیونکہ اکثر لوگ 2 3 4 دفعہ بھی ریپیٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ اتنا اچھا ہو جائے، فنگر ٹپس پر ہو جائے. اور 50,000 قرآن کے الفاظ ہیں، تو وہ پھر QC2 اس کے بعد کرتے ہیں. کچھ لوگ سائملٹینیسلی نیا QC1 بھی جوائن کر لیتے ہیں، QC2 بھی. تو پھر منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے کلاسز ان کی اس طرح چلتی رہتی ہیں. جی بالکل انشاءاللہ. جب آپ یہ یاد رکھیں، جو بھی ریپیٹ کرنا چاہے گا ابھی کوئی ضرور دیں، اپنے نمبر بھی دیکھیں، اپنی اسیسمنٹ کریں. جب آپ کا نیا لنک آئے گا، نئے سرے سے آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے اس کے لیے، نئے کورس کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو سوالات آپ کے آ رہے ہیں، تو آئیے آخری اس کی طرف بڑھتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے، ہوم ورک کے کتنے مارکس ہوں گے کوئز میں؟ یہ کوئز میں نہیں، فائنل آپ کا جب ریزلٹ بنے گا اس میں آپ کے ہوم ورکس کے آؤٹ آف 15 جو ہے نا، 100 جو مارکس ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. آپ کو شروع میں بتایا تھا 60 نمبر آپ کے 15 نمبر ورک بک کے، 15 نمبر آپ کے ہوم ورکس کے، 30 نمبر مڈ کوئز کے، اور 40
नंबर नहीं यानी वेटेज परसेंटेज आपके फाइनल क्विज के, उस पर आपका फाइनल रिजल्ट बनता है उनकी रेशियो से, ठीक है जी। सो लेट्स नाउ, अब आई विल फर्स्ट कंप्लीट माय वर्ड्स एंड देन उसके बाद भी अगर आपके सवालात होंगे तो मैं यहाँ मौजूद होऊंगा, आप पूछ सकते हैं। तो बात को कुछ आगे बढ़ाते हुए सिर्फ आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोगों ने आजकल ये देखा है, ये जो मार्केटिंग वाले होते हैं या आपके पास आते हैं अपनी किसी प्रोडक्ट की, अपनी किसी चीज़ की मार्केटिंग करते हुए, और आपको फ्री सैंपल दे जाते हैं बाजू का चखने के लिए, इस्तेमाल के लिए। तो किसके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है? चैट बॉक्स में बताना है मुझे आपने, चैट बॉक्स में प्लीज। सिस्टर जवेरिया कह रही है उनके साथ हुआ है, चैट बॉक्स में बताएं। तो आपको जी ऐसा होता है ना जी कि लोग आते हैं और आपको फ्री में चीज़ें ऑफर करते हैं और वो कहते हैं जी आप ये ले लें, ये चख लें, ये रख लें, तो आप इसको ट्राई करें। तो ये काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि जी बिल्कुल उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, उनका मकसद ये होता है कि जब आप वो चख लें या इस्तेमाल कर लें, फिर उसके बाद वो अपनी असल चीज़ आपको बेचते हैं, है ना। तो वो कहते हैं अब ये खरीद लें हमसे। तो मैंने भी आपके साथ वही काम किया। मैंने पहले आपको सारा कोर्स फ्री पढ़ाया है, आपसे कुछ भी नहीं मांगा। अब आज जो है ना, मैं आपसे अपनी फीस मांगने लगा हूं। मैंने कहा पहले आपको जरा एक दफा अच्छी तरह से कैप्चर कर लें, वो ना हो कोई भाग जाए। तो जरा मुझे बताएं कितने लोग तैयार हैं मुझे फीस देने के लिए। मैंने कहा आपको पहले यस फ्री सर, बिल्कुल। चैट बॉक्स में प्लीज जो भी कहना है चैट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे पता चले कितने रेडी हैं। सिस्टर सादिया, सिस्टर फातिमा, माशाल्लाह, सिस्टर सिद्रा, सिस्टर फातिमा, आज तो बहुत पैसे इकट्ठे होंगे मेरे पास, आई विल बिकम रिच। अच्छा, ब्रदर अब्बास भी दे रहे हैं, सिस्टर सोबिया, सभी दे रहे हैं। अच्छा, अच्छी खासी फीस जमा होगी तो। अच्छा जी, ठीक है, इंशाल्लाह सारे दे रहे हैं। सर वो कह जरा रही है ज्यादा पहले से। लीजिएगा फीस, जरा ना ज्यादा कीजिएगा फिर जरा। हाँ, सिस्टर नुसरत और काफी लोग हैं जो फीस देने को तैयार हैं। सो आई एम गोइंग टू बी रिच टुडे, माशाल्लाह। सिस्टर सफिया भी कह रही हैं, और मैं इसीलिए आपसे चैट बॉक्स में लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे और कोई बाद में जो है ना अपनी बात से फिर ना जाए। तो सिस्टर लाइला, सिस्टर साइका, सभी दे रहे हैं फीस। कुछ लोग अभी डर रहे हैं कि बहुत ज्यादा मांग लूंगा, तो सोच रहे हैं कि हामी भरें या ना भरें। तो सिस्टर ब्रदर इमरान सरवर कह रहे हैं वो भी तैयार हैं देने को, ठीक हो गया। तो सर अल्लाह की राह में, कुरान की राह में कुछ भी, कोई फीस नहीं, खैर है, जितनी मर्जी हो। नहीं, अब ये तो अच्छा देने को तैयार हैं या मुझे कह रही हैं खैर है बस सब्र करें? नहीं सर, देने को तैयार। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मैंने कहा नहीं, आप कुछ तो आपको देना बनता है ना, है ना। ब्रदर सर इनायत कह इसकी रहे हैं कोई कीमत नहीं होती, जितनी भी लेंगे सिस्टर, उतनी कम होगी। नहीं इस तरह की बातें ना करें। अब मैंने फीस मांग ली है तो आप मुझे कह रहे हैं कि आप देने को तैयार हैं कि नहीं, ये बताएं हाँ या नहीं। यस सर, यस। तैयार हैं सारे, यस। तैयार, ठीक है ठीक है। जी तैयार है, अच्छा, अब तैयार है। गौर से मेरी बात सुनिए बड़ी तवज्जो से। और पहली तो बात यह है कि अल्लाह ना करे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे कभी कुरान के पढ़ाने पर किसी से उजरत लेनी पड़े। तो अल्लाह ताला ही इसकी उजरत मुझे दे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिस चीज़ के लिए उजरत देगा वो नामुमकिन है कि दुनिया में कोई ऐसी उजरत दे सके। तो मैं अपने इस छोटी सी काविश, इस कमज़ोर सी कोशिश के लिए अपने रब से दुआ गो हूँ कि वही इसके लिए मुझे अच्छा और बेहतरीन अजर अता फरमाए। आपसे दरख्वास्त ये है कि ये जो उजरत अभी आपने सोची थी या आपने अपने जहन में लाए, या जिसकी आपने मुझसे हामी भरी कि हम ये देने को तैयार हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप ये पैसे अपने ऊपर लगाइए। तो नंबर वन, कैसे लगाइए? आप इस पैसे को, इस उजरत को अपने पास रख लीजिए और इसको कुरान को सीखने के लिए इस्तेमाल कीजिए। मसलन ऐसी चीजें खरीदिए, ऐसे रिसोर्सेज खरीदिए जिससे आपका कुरान सीखने का प्रोसेस जो है वो बेहतर हो जाए। ऐसी किताबें मौजूद हैं, गैजेट्स मौजूद हैं,
اب جب آپ کورس کرنا ہو تو انٹرنیٹ کا کنیکشن اس نیت سے خریدیے کہ یہ پیسے میں نے قرآن سیکھنے کے لیے اچھا انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے رکھے ہیں. آپ نے اب جب نیا سیل فون لینا ہے تو اس نیت سے لینا ہے کہ انشاءاللہ میں نے اگلا کورس جو کرنا ہے اس ڈیوائس سے بہتر سیکھنا ہے. آپ نے کوئی کتاب خریدنی ہے, آپ نے ایک ڈائری لینی ہے, آپ نے پین خریدنا ہے, تو آپ ایک اپنی چھوٹی سی لائبریری اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلے انویسٹ کیجئے. ہمارا جو معاشرہ ہے نا سب چیزوں پہ انویسٹ کرتا ہے, ڈاکٹر بنانے پر, انجینئر بنانے پر, شادیوں کے لیے جانے پر. صرف ایک قرآن ایسی چیز ہے جس کے لیے ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے بس فری میں پڑھ لیں, قاری صاحب فری پڑھا دیں, مسجد میں فری پڑھ لیں, اور یہ ہم نے یہ اس طرح کے کچھ اس سے سلوک کر رہے ہیں. تو میری خواہش یہ ہوگی اور آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قرآن کے لیے بھی خود اپنے قرآن سیکھنے کے لیے اپنی اس رقم کو استعمال کیجیے آپ کی اپنی ایجوکیشن. نمبر 2, اگر آپ یہ پروسیس کر لیں اور اللہ کرے انشاءاللہ آپ اس راستے پر چل پڑیں, پھر آپ اپنے وسائل کو, سارے وسائل کو قرآن کو پڑھانے کے لیے استعمال کیجیے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ قرآن کے اساتذہ بنیں گے, اس کورس کو انشاءاللہ فیوچر میں پڑھائیں گے, فزیکل پڑھائیں گے اپنے بچوں کو, فیملی کو, ارد گرد والوں کو. تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کیجیے. مجھے یاد ہے جب میں نے کورسز کیے تھے تو اس کے بعد جب کورس شروع کرنا تھا تو ظاہر ہے شروع کرنے کے لیے آپ کو وسائل, فزیکل کورس خاص طور پہ جب لوگوں کو اکٹھے کرنا, بروشر بنوانا, تو میں سوچتا تھا کہ کیا کیا جائے. تو خود میں نے اپنی منتھلی انکم میں سے فنڈ کو رکھنا شروع کر دیا کہ جب بھی کورس ہوگا ہم اس میں چائے پلائیں گے, لوگوں کو دعوت دیں گے, چیزیں خریدیں گے, ملٹی میڈیا لائیں گے, تو مجھے کسی سے مانگنے نہ پڑے. تو میں اس کو اپنی طرف سے یہ رقم صرف کروں گا. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ابھی سے ان لائنز پر بھی سوچئے کہ آپ اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آگے اس کو پھیلانے کے لیے اگر ریسورسز کو اپنے موبلائز کر سکیں تو وہ کیجئے, اور کوشش کیجئے اپنے ارد گرد. ناظرہ تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اب قرآن سمجھ کر پڑھنے کا جو پروسیس ہے اس حوالے سے ہم سب کام کریں, اور امت ایک ایمرجنسی نافذ کرے اپنی زندگیوں میں کہ اس کتاب کو اس قدر ناقدری والی جو ہم نے یہ اس وقت اس کا حالت کی ہوئی ہے, ہم نے اس سے باہر نکالنا ہے, اور اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کو سمجھ کر خود سیکھنا ہے اور دوسروں کو سمجھانا ہے. اگر آپ کے لیے یہ دونوں کام کرنے مشکل ہوں, ڈائریکٹ ٹیچنگ کرنا سیکھیں تو آپ ضرور انشاءاللہ, اور باقی پھر میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے جو قرآن کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ چاہے آپ کے گھر کے قریب کوئی بھی ہے, کوئی آپ کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہے, کوئی ایسا غریب انسان ہے جس کو آپ کی مدد سے قرآن پڑھایا جا سکتا ہے, جس کے لیے آپ کسی استاد کو پے کر سکتے ہیں کہ وہ اس بچے کو یا اس شخص کو قرآن ترجمے سے پڑھانا شروع کر دے, تو میں اس کو اپنی اجرت سمجھوں گا انشاءاللہ. اور اللہ کے ہاں آپ کی یہ رقم جو قرآن کی خدمت کے لیے آپ خرچ کریں گے, مجھے یقین ہے کہ بڑا اجر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. سو اس پروسیس کا حصہ بنیے, قرآن کو آگے پھیلانے والے پروسیس کا. انشاءاللہ ہم بھی آپ کو موقع فراہم کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے بھی کہ آپ کس طرح ہمارے ساتھ مل جائیے, اسسٹنٹ قرآن ٹیچر بنیے, پھر قرآن کورسز. ابھی انشاءاللہ بلکہ میں آپ کو دعوت بھی دیتے چلتا ہوں, اگر آپ کا QC1 میں 90% سے زیادہ نمبر آئیں اور آپ کی ورک بک بھی ہو تو 15, 16, 17 دسمبر کو یہاں اسلام آباد میں الفلاح منزل میں ٹیچر ٹریننگ جو سرٹیفائیڈ ٹیچر بنتا ہے اس کی ورکشاپ ہو رہی ہے. اس میں بڑی تعداد میں لوگ ہمیشہ آتے ہیں, 20, 25, 30 تو لازمی ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں, اور بڑے بہترین طریقے سے. ڈاکٹر عفت ہیں ابھی ہمارے ساتھ, ڈاکٹر صاحبہ, یا سسٹر سائمہ اگر ہیں. اچھا, ورنہ میں ان سے آپ کی بات کرواتا کہ وہ خواتین بھی آ کے یہاں کیسے بہترین طریقے سے ٹریننگ لے سکتی ہیں اور پھر آپ سرٹیفائیڈ ٹیچر بن جاتے ہیں اور پھر آپ آگے جا کے خود پورا کورس پڑھا سکتے ہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب بھی کبھی آپ دعا کریں
تو خاص طور پہ میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے، میری فیملی، میرے بچوں کو، بالخصوص میرا بیٹا ہے عبد المہیمن، وہ حفظ کر رہا ہے، اس کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے۔ ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے پوری، اور اس میں خاص طور پہ بردر عبد الحی، اور میرے پاس ہمیشہ الفاظ کی کمی ہوتی ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، ان کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ بردر اجاز ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک ڈفرینٹ جو لوگ آپ کی ریویژن سیشنز کرواتے رہے ہیں، ان سب کو، سسٹر عفت تھیں، سسٹر سائمہ تھیں، ان سب کو بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح آخر میں آپ کو یہ دعوت بھی دیتے چلیں کہ اگر کبھی آپ اسلام آباد آئیں اور فیصل مسجد آئیں تو مائی آفس از رائٹ انڈر دا فیصل ماسک، تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو کم، ہیو اے کپ آف ٹی، وہاں آئیے، آپ کسی سے وہاں پوچھیں گے، میرا نام لیں گے تو انشاءاللہ دل برنگ یو ٹو مائی آفس۔ تو جب تک میں ہوں یہاں پر، اٹ ول بی اے پلیئر ٹو ہیو یو دیئر۔ ہمارے قرآن کورسز سے لوگ آتے بھی رہتے ہیں، کیونکہ فیصل مسجد ایسی جگہ ہے کہ لوگ عموماً سیر و تفریح کے لیے فیملی کے ساتھ یا ویسے آتے ہیں، تو اچھا لگے گا کہ آپ کو چائے پلائی جائے۔ اور جاتے جاتے آخری بات کہ قرآن سیکھنے کے ان سارے کورسز کا ایک بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اور میں یہ کورس شوقیہ کر لیں کہ ہاں میں نے ایک کورس کر لیا ہے اور میں نے سرٹیفکیٹ لے لیا ہے، یا اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ ہاں قرآن کو میں پڑھتا ہوں اور سمجھتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے۔ اس کا اصل مقصد وہ کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ان کورسز کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی، اگر میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اگر میں اپنے رویے میں نرمی اختیار نہیں کرتا، اگر میں ایک اچھا مسلمان بن کر اپنے ہمسایوں کا، بہن بھائیوں کا خیال نہیں رکھتا، اگر ابھی بھی میرے اندر حسد کے وہی جذبات جو پہلے تھے موجود ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر ہماری یہ کوشش شاید زیادہ کامیاب نہیں رہی۔ تو آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ آپ یہ ضرور کوشش کریں اپنی زندگیوں کا ہم اپنا احتساب کریں کہ قرآن کا یہ سیکھنا ہماری زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئے۔ جزاک اللہ خیرہ اپنا وقت دینے کا۔ دیکھیں مجھے دعوت بھی آ گئی پشاور سے، سسٹر صباحت کہہ رہی ہیں پشاور آئیں تو کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ میں پچھلے دنوں پشاور تھا، مجھے پتا ہوتا تو ضرور آپ کے پاس آتا۔ پشاور کی ہاسپٹیلٹی بھی بڑی مزے کی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ میں اللہ بھی یور گائیڈ اینڈ سپورٹ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو قرآن سیکھنے کے سفر میں۔ اللہ کرے آپ بہترین نمبر لیں اپنے فائنل کوئز میں۔ اگر مزید کوئی سوالات ہیں تو پوچھ لیجئے، ورنہ ہم اس دعا کے ساتھ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انا نسألک اللہم انا نسألک الخیر فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ حافظ۔ اور کل انشاءاللہ جی ریویژن کا سیشن آپ سب کا گرامر کا ہوگا، اور اس کے اینڈ پر بھی ہم آپ کے سامنے ایک کانسیپٹ رکھیں گے۔ برادر عباس چونکہ پوچھ رہے ہیں اور آپ سے ملاقات بھی ہوگی، آخری ملاقات کل ہے ابھی، تو کورس کے حوالے سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ سو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے، زبانی یاد رکھنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔